نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھیے جو وحی کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب میں سے، واقم الصلاۃ اور نماز کو قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد تو زیادہ بڑی چیز ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تبلیغ کے مشن میں آپ کو بڑے مصائب درکار ہیں، تو آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ کے یہ مصائب حل ہو جائیں گے، اور اللہ کی یاد کے لیے نماز جو ہے اس کو قائم کریں۔ نماز کا جو یہاں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیں، بلکہ کہا کہ نماز کو قائم کریں۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اول وقت پہ پڑھیں، سنت کے مطابق پڑھیں، مردوں کے لیے باجماعت جو ہے وہ جا کر نماز پڑھیں، اور عورتیں جو ہے وہ مسجد میں، لیکن یہ نہیں کہ کچھ پڑھ لیں کچھ نہیں پڑھی، یعنی پورے دل کے ساتھ، دل کی حاضری سے نماز کو قائم کریں۔ ایسی نماز کے اتنے شاندار نتائج ہوں گے کہ یہ برائیوں اور بے حیائیوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ اور اللہ کی یاد، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، یہ سب سے زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ دراصل ہر عبادت میں اللہ کا خوف، اللہ کی یاد ہی اس عبادت کی روح رواں ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور نہ تم جھگڑا کرو اہل کتاب سے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس انداز سے جو زیادہ اچھا ہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، وَقُولُوا، اور کہو، آمَنَّا بِالَّذِي، ہم ایمان لے آئے ساتھ اس کے وہ جو انزل الینا، نازل کیا گیا ہماری طرف، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور نازل کیا گیا تمہاری طرف، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں۔ یعنی اہل کتاب سے دلیل بازی کسی اور انداز میں ہوگی، کیونکہ ان میں اور آپ میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، وہ بھی ان کے اوپر بھی کتاب نازل ہوئی اور وہ بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے ایسے کاموں کی طرف دعوت دو جو تم میں اور ان میں ایک جیسے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر دلیل دینی پڑے تو دلائل سے ان کو سمجھایا جائے۔ لیکن جو لوگ ظالم ہیں، متعصب ہیں، کسی طور پر بھی سمجھنا نہ چاہیں، تو ان کے ساتھ بھی اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ ان باتوں پر پہلے بات کرو جو سب میں ایک سی ہوتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، تو وہ لوگ جو دی ہم نے ان کو کتاب، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن یؤمن بہ، اور ان لوگوں میں سے بھی جو اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا يَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کے ساتھ مگر کافر ہی۔ یعنی اسی طرح جیسے پہلے لوگوں کو تورات ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مل گیا، اور اس قرآن کو پہچانتے ہیں اہل کتاب بھی، اور جب وہ اپنی کتابوں میں اس قرآن کے اوصاف دیکھتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اہل مکہ میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو شروع سے ہی توحید کو پسند کرتے تھے، شرک سے بیزار تھے، ابو بکر صدیق ہیں، صہیب رومی بھی تھے، ابو ذر غفاری بھی، عمر بن نفیل، یہ ایسے لوگ تھے جو شرک سے بیزار تھے، فوراً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اور نہیں تھا تو پڑھتا اس سے پہلے کوئی کتاب، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور آپ نہ لکھتے تھے اسے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اس وقت شک میں پڑ جاتے باطل۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے پھر تو کوئی یہ شک کر سکتا تھا کہ یہ جو سفر کرتا ہے اور یہ یہودیوں سے اس نے کچھ سن لیا ہے اور اس کو اس نے لکھ لیا ہے یا ان سے اخذ کیا، نہ آپ خود کوئی کسی کتاب کو آپ نے پڑھا، یہ الزام تو نہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے پھر تو یہ الزام لگ سکتا تھا کہ انہوں نے اس قرآن کو خود سے گھڑ لیا ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ واضح نشانیاں ہیں، آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جو علم والے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کے ساتھ مگر ظالم۔ یعنی قرآن ایسی واضح نشانیاں ہیں جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو رہا ہے، صحابہ کرام بھی اس کے حافظ تھے، اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ قرآن کے حافظ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ آیات تو لوگوں کے سینوں میں ہے، اور اس کے علاوہ بڑے واضح نشانات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ یہ قرآن ہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کا چیلنج آج تک کافر جو ہے اس کا جواب نہ دے سکے، اس جیسی کوئی صورت نہ بنا سکے۔ ان لوگوں کے سینوں میں بھی یہ بات
ہے کہ قرآن واقعی سچا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر آیات اس کے رب کی طرف سے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بے شک معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں کھلا۔ یعنی میں نے کب الوہیت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں معجزے دکھا سکتا ہوں؟ آیات اللہ ہی کے پاس ہے، میں نے تو صرف رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ اولم یکفیہم، کیا ان کو کافی نہیں، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے اتارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب کو، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہیں، ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ رحمت ہے اور نصیحت اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ یعنی کیا یہ قرآن کافی نہیں جو ان پر پڑھا جاتا ہے؟ کہ کسی معجزے سے کم نہیں، اور اس کے چیلنج کو آج تک یہ قبول نہیں کر سکے، تو یہی معجزہ کافی ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ باطل کے، وکفروا باللہ، اور انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اگر میں نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہوتا تو اللہ یہی میری تعلیم کو روک دیتا، لیکن تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میری تعلیم روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، یہی اللہ رب العزت کی گواہی ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر وقت مقررہ طے نہ ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو آ جاتا ان کے پاس عذاب، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور آئے گا ضرور ان کے پاس لیکن اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ یعنی وہ عذاب مانگتے ہیں، یہ دنیا کا عذاب ہے، ہاں اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے کہ جب اللہ نے کفر کی کمر توڑنی ہے، اور جنگ بدر میں جب ان کے اوپر اچانک یہ عذاب آ گیا اور انہیں پتہ بھی نہ چلا اور ان کے 70 سردار مارے گئے۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، یہ آخرت کا عذاب ہے۔ یعنی قیامت جب آ جائے گی تو جہنم ان سب کو گھیر لے گی، پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جب ڈھانپ لے گا عذاب، جس دن ڈھانپ لے گا انہیں عذاب ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول، اور وہ کہے گا، ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو جو تم عمل کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے مومن بندو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، میری ہی عبادت کرو۔ اگر مکہ میں تمہیں اللہ کی عبادت میں مشکل پیش آ رہی ہے تو زمین بڑی وسیع ہے، اس میں ہجرت کر لو، اور مال اور جان اور ان چیزوں کی پرواہ نہ کرو۔ ایمان بچانا جو ہے، اللہ کی عبادت کرنا، یہ انسان کا اصل مقصد ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی تمہیں موت کا خدشہ ہے کہ تم اس جگہ کو چھوڑ کے چلے گئے تو کہیں جا کر کھاؤ گے، سب سے زیادہ تو ذریعہ معاش کی فکر ہوتی ہے، کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے۔ اللہ تمہیں یہاں بھی کھلا رہا ہے، اللہ تمہیں وہاں بھی کھلائے گا، موت سے مت ڈرو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، ہم ضرور جگہ دے دیں گے انہیں جنت میں بالا خانے، تجری من تحتها الانہار، جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ بہرحال اللہ کے راستے میں جو مومنین ہیں، چاہے وہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں اور ستائے جا رہے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی جگہ دے گا، اور اللہ ان کو جنت میں بالا خانے، یہ نہیں کہ ایک نیچے کی منزل اوپر کی منزل، بلکہ جنت کے بلند بالا مقامات پر اللہ ان کو رہائش دے دے گا۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اور صبر کے بغیر ہجرتیں ممکن ہی نہیں، اور اللہ پر بھروسے کے بغیر ہجرتیں ممکن ہی نہیں۔ ان لوگوں کو اسباب نظر نہیں آ رہے تھے، پھر بھی یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، پھر بھی یہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے اپنے رب کے توکل کرتے ہوئے مصائب بھی جھیلے، لیکن اللہ نے بالآخر ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی۔
وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ اور کتنے ہی جانور لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وہ اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی جانور بھی تو اپنی پشتوں کے اوپر اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، یا ان کے گھروں میں کوئی بوریاں تو نہیں ہوتی گندم کی، لیکن وہ بھوکے پیٹ نکلتے ہیں صبح اور پیٹ بھر کے جو ہے وہ شام کو اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے معاش کی فکر نہ کرو اور اللہ کے رستوں میں ہجرت کرو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ پھر کہاں سے بہکا دیے جاتے ہو۔ یہ ہے جی کفار کا عقیدہ، جو ان کا عقیدہ کیا تھا، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ یہ سورج چاند یہ ساری ربوبیت میں تو کوئی بھی شرک نہیں کرتا، اللہ کو رب تو کافر بھی مانتا ہے، تو پھر کون سے قصے کہانیاں ہیں کہ تم نے اللہ کی صفات کو غیروں میں بانٹ کے شرک کر لیا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، ویقدر اللہ اور اسے تنگ بھی کرتا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی رزق کی تنگی اور کشادگی یہ اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج ان کافروں کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، ہاں، اور اس کے نشے میں یہ لوگ بھولے بیٹھے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس اگر تنگ ہے تو اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ کس کے عمل کیسے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی کو رزق ہے تو ہو سکتے آخرت میں اس کے لیے رزق نہ ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا پھر زندہ کر دیا اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ آپ فرما دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا یعقلون بلکہ ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یعنی کافروں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ آسمان سے بارش اللہ تعالیٰ کی ذات ہی برساتی ہے، بارش پر کسی کا کوئی اختیار نہیں، اور زمین سے سبزہ بھی کون سی ذات اگاتی ہے، ہاں کافروں کا یہ بھی عقیدہ تھا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو پھر جب اگلے بندے کو دلیل دینی نہ آئے اور اپنے بتوں جھوٹے جو دین بنا رکھے تھے اس کو بچا نہ سکے، تو پھر کیا چیز سامنے آتی ہے، الحمدللہ سب تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں۔ پھر عقل کیوں نہیں کرتے، کچھ چیزیں تو مان کر بھی کچھ چیزوں کا انکار کیوں کر دیتے ہو۔ وما هذه الحیات الدنیا اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لہو و لعب مگر کھیل اور تماشا، وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان اور بے شک آخرت کی زندگی ہی زندگی ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس میں کوئی سنجیدگی نہیں، یہ صرف اس اعتبار سے ہے کہ آخرت کی پائیدار زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے۔ جیسے کھیل تماشا انسان تھوڑے وقت میں چھٹی کے دن سیر و تفریح کرتا ہے، اسی طرح یہ دنیا تھوڑی سی ہے، لیکن عقل مند لوگ جو ہیں وہ اسی دنیا کو اتنا قیمتی سمجھ لیتے ہیں کہ ایک لمحے کو وہ اس کو ضائع نہیں کرتے اور اسی زندگی سے وہ اپنی آخرت بناتے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ کہ جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین، فلما نجاہم پھر جب ان کو نجات دے دی، الی البر طرف خشکی کے، اذا ہم یشرکون اس وقت وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی کافروں کو اپنا یہ حال تھا کہ جب ان کی کشتی جو ہے طوفانی تھپیڑوں کی لپیٹ میں آ جاتی، پھر سارے لات منات عزا کو بھول جاتے، خالص اللہ کو پکارتے۔ یہی تو وہ تھا فطرت کا دین، عہد الست، کہ دہریہ لوگ بھی سخت مصیبت میں فوراً زباں پہ کون سا نام آئے گا، اللہ۔ تو پھر جو فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے، یہ عہد لیا عالم ارواح میں، ہاں اس کی تمہیں جھلک دیکھتے ہو تو پھر قرآن سے نبیوں کی تعلیم سے اس کو پختہ بھی کرو اور اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ لیکفروا بما آتیناہم تاکہ وہ کفر کریں ساتھ اس کے جو دیا ہم نے انہیں، ولیتمتعوا اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں، فسوف یعلمون ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ یعنی پھر جب واپس آ جاتے اللہ طوفانی تھپیڑوں سے بچا لیتا، پھر لات منات عزا ان کو یاد آ جاتے، ہاں فائدہ اٹھا لو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ ہم نے بنا دیا حرم کو امن، یتخطف الناس من حولہم اور اچکے جاتے ہیں لوگ ان کے ارد گرد سے، افبالباطل یؤمنون کیا بس باطل کے ساتھ وہ ایمان لائیں گے، وبنعمت اللہ یکفرون اور اللہ کی نعمت کا وہ کفر کر دیں گے۔
یعنی کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں کہ اس گھر کعبہ کو عزت کس نے بخشی، حرم کس نے قرار دیا، اور لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام کس نے ڈالا، اور تمہیں کعبہ کی تولیت دے دی، اور اس کعبہ کی وجہ سے اتنا احترام ہے تمہارا کہ ارد گرد کے ڈاکو جو ہیں وہ تمہیں لوٹتے نہیں، اور ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ کعبہ کی طرف آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ سے پھل سمٹ سمٹا کے روزیاں بھی کعبہ کو پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا احساس کرو، ہاں، اور اس کے نبی پر ایمان لے آؤ۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ، او کذب بالحق، جب اس نے حق کو جھٹلا دیا، لما جاء، جبکہ اس کے پاس آ گیا تھا، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا۔ سب سے بڑا وہ ظالم ہے جو ایک بات خود سے گھڑے اور بولے کہ جی اللہ کا دین ہے، اور کافروں نے جو کچھ بھی ان کے عقیدے تھے سب من گھڑت تھے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہمارے رستے میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو راہ دکھا دیں گے اپنے رستوں کی، وان اللہ لمع المحسنین، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ یعنی جو بھی ہمارے رستوں میں کوشش کریں اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے، شروع میں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ مشکلات کون کون سی ہوں گی، لیکن اللہ ان کے رستے کھولتا جائے گا، اللہ ان کی مشکلات دور کرتا جائے گا، اللہ تو محسنین کے ساتھ ہے۔ سورۃ الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، مغلوب کر دیے گئے روم، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ سورہ روم کے شروع میں 2 پیشن گویاں کی گئی تھیں، اور یہ پیشن گویاں اس وقت کی گئی تھیں جبکہ ان کے ظہور کا امکان ہی نہیں تھا، ہاں، اور جب یہ پیشن گویاں درست ثابت ہو گئیں تو از خود کیا ثابت ہو گیا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا رسول ہے۔ پہلی پیشن گوئی تو یہ ہو گئی کہ رومی جو ہے آج مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن کل کو دوبارہ جو ہے وہ رومی ایران کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 610 عیسوی میں آپ کو نبوت ملی، اور یہ جو جنگ تھی روم کی اور ایران کی، یہ 602 عیسوی سے لے کے 614 عیسوی تک جو ہے یہ جاری رہی۔ روم جو ہے یہ عیسائی لوگ تھے، چونکہ اللہ پر بت پرست نہیں تھے، اللہ پر آخرت پر یقین تھا ان کا، اس لیے مومنین کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں۔ اور دوسری طرف ایران تھا جو مجوسی تھے، آتش پرست تھے، 2 خداؤں کے ماننے والے، بت پرست کہہ لیں، اور آخرت کا عقیدہ بھی نہیں تھا، اس لیے کفار مکہ سے ملتے جلتے تھے، بت پرست اور آخرت کا عقیدہ نہیں، تو کافروں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ جب مکہ میں خبر آتی کہ رومی غالب آ رہے ہیں مسلمان خوش ہو جاتے، جب یہ خبر پہنچتی کہ جی ایرانی غالب آ رہے ہیں تو کافر خوش ہو جاتے، تو اس وقت پھر 614 عیسوی میں یہ ہوا کہ رومی جو ہے رومی بادشاہ وہ ہار گیا اور ایران جو ہے وہ غالب آ گیا۔ تو اللہ نے پیشن گوئی کی آج تو یہ ہار گئے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے بضع سنین میں یہ دوبارہ ایران پر غالب آ جائیں گے۔ یہ پہلی پیشن گوئی تھی۔ پھر بضع سنین، چند ہی سالوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، شروع پہلے بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے اور بعد میں بھی اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن بھی خوش ہوں گے۔ یہ دوسری پیشن گوئی تھی کہ جس دن رومی جو ہے وہ دوبارہ ایران پر غالب آئیں گے، یہ مومن جو ہیں یہ کافروں پر، مشرکین مکہ پر غالب آ جائیں گے۔ پھر جی بیزا کا مطلب ہوتا ہے 10 سے کم جو طاق اعداد ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ طاق عدد وہ 9 ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط بھی لگا لی کافروں کے ساتھ، اور اس وقت ابھی شرط حرام نہیں تھی۔ 9 سالوں میں اگر یہ بات سچ نہ ہوئی، سونٹ تم ہمیں دینا، اور اگر سچ ہو گئی، ہاں تو سچ ہو گئی تو تم ہمیں دینا، نہ سچ ہوئی تو ہم سونٹ تمہیں دیں گے، بہرحال جی یہ طے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 622 عیسوی میں آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور 623 میں جنگ بدر ہوئی۔ 623 میں روم نے دوبارہ ایران پر جو ہے وہ حملہ کیا، اور اس کو بھی فتح مل گئی، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو بھی فتح مل گئی، اور مسلمان بڑے خوش ہوئے، گویا دونوں پیشن گوئیاں جو ہیں وہ پوری ہو گئیں۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصر من یشاء، وہ مدد دیتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ غالب رحم کرنے والا ہے۔ جب ایسا ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
100 اونٹ جو ہے وہ ان کافروں سے لیے، کتنا بڑا تھا کہ دونوں پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں، بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، لیکن جو ضدی اور متعصب لوگ ہوتے ہیں ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہوتا۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کو، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے سارے وعدے پورے ہوں گے، اور اگر اللہ نے مومنین کی مدد کا وعدہ کر رکھا ہے وہ وعدہ بھی پورا ہوگا، اور اللہ نے اگر عذاب کے وعدے کیے ہیں تو وہ وعدے بھی پورے ہوں گے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ تو جانتے ہیں دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے بے خبر ہے۔ یعنی انسان تو ظاہری اسباب پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھتا ہے، لیکن کچھ اندر باطنی اسباب بھی ہوتے ہیں، اللہ اپنے مومنین کی مدد کرتا ہے، لیکن کافر تو دنیا کے ظاہری پہلو کو اور اس کی چمک دمک کو ہی دیکھ کر آخرت کی زندگی سے غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے نہیں سوچا اپنی جانوں میں، ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور وقت مقررہ کے لیے، وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، اور بے شک اکثر لوگوں میں سے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک تو اپنی دل کے اندر دیکھو، اپنی اندر کی کائنات کو دیکھو، تو تمہیں نظر آ جائے گا کہ اللہ نے کتنا خوبصورت نظام بنایا، کہیں قوت سامیہ ہے، کہیں قوت باصرہ ہے، کہیں ہضم ہو رہا ہے، کہیں خوراک جو ہے کھائی جا رہی ہے، ہضم ہو رہی ہے، اور پھر کہیں مدافعت ہے، بیماری ہے تو اس کا دفاع بھی ہو رہا ہے۔ انسان اپنے آپ کو ہی دیکھ لے تو اس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، اگر ایسا نہیں تو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان میں دیکھ لو، یہ کھلی کتاب ہے تمہارے سامنے جو تمہیں اللہ کا پتہ دے رہی ہے۔ لیکن ایک وقت مقرر ہے، اس عذاب کی جلدی نہ مانگو، اس سے پہلے یہ عذاب نہیں آئے گا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں، فینظروا، پھر وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ سخت تھے، وآثاروا الارض، اور انہوں نے زمین کو پھاڑا، وعمروها، اور اس کو آباد کیا، اکثر مما عمروها، اکثر اس سے جو انہوں نے آباد کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمهم، تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان پر ظلم کرے، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ تم جس عذاب کو مانگتے ہو اس کو مت مانگو، پہلی اجڑی بستیوں کو جا کے دیکھ لو، اور زبان زد عام ہے تمہارے اوپر ان کے حالات، اور وہ تو تم سے زیادہ سخت تھے، اور انہوں نے یعنی ان کی معیشت، ان کی معاشرت، ان کا مال و دولت، قد و کاٹ جو ہے نا تم سے زیادہ سخت تھے، جب انہوں نے انکار کیا تو وہ تباہ ہو گئے، تو تمہاری تباہی بھی یقینی ہے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائیاں کی برائی، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی آیات کو، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹا دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے ہی آغاز کیا ہے، اور اللہ مارنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، یُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، تو مایوس ہو جائیں گے مجرم، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور نہ ہوگا ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے، شفعاء، کوئی سفارشی، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے۔ یعنی شریک اور شرکاء سارے ہی وہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ آج تو بڑے تکیے ہیں کہ جی فلاں سفارش کر کے بچا لے گا، لیکن اللہ فرمائے گا کوئی بھی سفارشی وہاں پر نہ ہوگا، اور شریک اور شرکاء کے درمیان آپس میں ہی دشمنی اور پھوٹ پڑ جائے گی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، یومئذ یتفرقون، اس دن وہ جدا جدا کھڑے کر دیے جائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کافر مومنوں میں آ کے کھڑا ہو جائے، ہاں یہ نہیں، مشرک اپنے گروہ میں کھڑے ہوں گے، دہریہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوں گے، اسی طرح زانی، ڈاکو، یہ سارے اپنے اپنے جرم کے حساب سے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور صالح اعمال اختیار کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ تو باغات میں آؤ بھگت کیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو،
فاولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اصل عقیدہ ہی عقیدہ آخرت ہے کہ اللہ کا خوف جب تک نہ ہو تب تک انسان کسی پابندی میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ عقیدہ آخرت نہیں تو شتر بے مہار زندگی تھی، اور پھر آگے انجام بھی ویسا ہی تھا۔ فسبحان اللہ حین تمسون، پھر اللہ کی ہی پاکی ہے جب تم شام کرو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرو، یعنی صبح شام کی یہ نمازیں بھی ہیں، صبح شام کے اذکار بھی ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور پچھلے پہر اور جب تم ظہر کرتے ہو، یعنی عصر کی نماز بھی ہے، ظہر کی نماز، اور اس کے علاوہ اللہ کی حمد بیان کرو۔ اللہ کی حمد آسمانوں میں بھی اور دنیا میں بھی، جو کچھ بھی کارنامے ہیں یہ سب کس کے ہیں؟ اللہ رب العزت کے۔ اور اگر کوئی انسان بھی کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو تعریف پھر بھی کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی، کہ عقل اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ وکذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ ہم ہر روز یہ دیکھ رہے ہیں مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ، انڈے سے پرندے، پرندوں سے انڈے، ہاں یہ تو ہر روز کا مشاہدہ ہے۔ اور پھر یہ بھی مشاہدہ ہے کہ زمین پہ جب پانی برستا ہے تو جو اندر بیج ہوتے ہیں جب موسم آتا ہے تو وہ اس میں اگاتے ہیں۔ تمہارے بھی نکلنے کا ایک موسم ہے، جب دوسرا سور پھونک دیا جائے گا تو تم بھی اپنے موسم پر نکل آؤ گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی آیات میں سے ہے، ان خلقکم من تراب، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم بشر ہو پھیلے ہوئے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی آیات میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویاں، لتسکنوا الیہا، کہ تم سکون حاصل کرو اس کی طرف، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور کر دیا تمہارے درمیان محبت اور رحمت۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سوچ بچار کرتی ہے۔ یعنی تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور بیویوں کے لیے شوہر بنائے، اور پھر اتنی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ دونوں ایک دوسرے کے طالب اور مطلوب ہوتے ہیں، اور اگر دونوں میں اتنی محبت نہ ہوتی تو کبھی بھی نسل انسانیت کی بقا ممکن ہی نہ تھی۔ وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی آیات میں سے ہے، خلق السماوات والارض، پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی، واختلاف السنتکم، اور اختلاف تمہاری زبانوں کا، والوانکم، اور تمہارے رنگوں کا، ان فی ذلک لآیات للعالمین، عالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ یعنی آسمان زمین میں، اور پھر تمہاری زبانوں کا جو اختلاف ہے، علاقے کے لوگوں کی ہوتی ہے، یہ جو زبان ہوتی ہے ماں باپ سے بھی بدیت ہوتی ہے، پھر خارج میں جب ماحول ملتا ہے تو بچہ وہی زبان سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح رنگ ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا گورا ہے، کوئی گندمی ہے، اور ایک والدین کے بچے بھی، ہاں گو یہ ودیت بھی ہوتا ہے، جینز جو ہیں وہ آتے ہیں، ہاں لیکن اس کے باوجود رنگوں میں جو ہے پھر بھی اختلاف ہوتا ہے۔ ہر ایک کو، یعنی یہاں بھی اگر آپ دیکھ لیں ہر ایک کا رنگ ایک دوسرے سے میچ بھی نہیں کرتا۔ اتنا اختلاف یہ کون سی ذات ہے کہ جس نے ایک ننھے سے قطرے پانی میں لاکھوں ملینز جو سپرمز ہیں ان میں یہ سارے اختلاف اس نے رکھ دیے۔ وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، منامکم باللیل، تمہارا سونا رات کو، والنہاری، اور دن کو، وابتغاؤکم من فضلہ، اس کے فضل کو تلاش کرنا، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ وَمِنْ آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوف سے اور امید سے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ یعنی جب بجلی کڑکتی ہے کچھ خوف بھی ہوتا ہے لیکن رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، یعنی جتنی زیادہ بجلی کڑکے گی بارش اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور پھر بارش رحمت تو ہے ہی، ایک تو پہلو یہ ہے ہاں اس کی امید کا، لیکن خوف کا یہ پہلو بھی ہے کہ اگر بارش زیادہ ہو جائے تو سیلاب کی شکل میں تباہی اور بربادی بھی ہو جاتی ہے۔
ومن آیاتہ اور اسی کی آیات میں سے ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ کہ آسمان اور زمین قائم ہے اس کے حکم کے ساتھ، ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض پھر جب وہ پکارے گا تمہیں پکارنا زمین سے، اذا انتم تخرجون اس وقت تم نکل پڑو گے۔ یعنی یہاں پر اللہ نے بلانا سور کی آواز کو اپنی پکار کے ساتھ کہا ہے کہ اسرافیل جب سور پھونکیں گے تو تم پھر اپنی قبروں سے اٹھ آؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، كُلٌّ لَهُ قانتون سب کے سب اس کے لیے فرما بردار ہیں۔ یعنی یہ ملک بھی اللہ کا ہے اور ملک بھی کس کی ہے، اختیار بھی کس کا ہے، اللہ رب العزت کا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ اور وہ ذات جو ابتدا کرتی ہے پیدائش کی، ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر اس کو دوبارہ بھی زندہ کر لے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وہ اس پر زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے ہر بلند مثال ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی پہلی بار کا پیدا کرنا، کسی بھی انسان اگر تجربہ کریں پہلی بار کا کام مشکل ہوتا ہے، دوبارہ مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کر لیا تو دوبارہ تو پیدا کرنا اس کو بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی اعلیٰ ذات ہے کہ ہر بلند سے بلند مثال جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم بیان کی تمہارے لیے مثال تمہارے اپنے نفسوں سے، ہل لکم مما ملکت ایمانکم کیا ہے تمہارے لیے اس سے جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، من شرکاء کوئی بھی شریکوں سے، فیما بیچ اس کے رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تمہیں، فانتم فیہ سوا تو تم اس میں برابر ہو جاؤ، تخافونہم تم تو ڈرتے ہو ان سے، کخیفتکم انفسکم جیسا کہ تم اپنے بھائی بندوں سے ڈرتے ہو، کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ یعنی اللہ نے تمہارے حسب حال تمہیں مثال دے دی کہ ایسا ہو سکتا ہے ایک بندے کا اتنا مال و دولت ہو لیکن اس کے شریک ہو یعنی نوکر چاکر ہو، غلام ہو، تو وہ اپنے غلاموں میں اپنا سارا مال تقسیم کر کے انہیں اپنے برابر کھڑا کر لے۔ کیا کوئی ایسا کرتا ہے؟ تم تو اپنے بھائی بندوں کو ایسا نہیں کرتے، اگر وراثت میں شراکت ہو نا تو بھائی بندوں سے تمہیں خوف لگا رہتا ہے اور تم اس میں تصرف نہیں کرتے، ذرا تصرف کرنے لگو تو بھائی بند آ جاتے ہیں کہ بھائی اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، یہ کیا کرنے لگے ہو؟ تم تو اپنے جیسی مخلوق کو اپنے برابر کھڑا نہیں کرتے ہو، تو اللہ تو خالق ہے اور تم مخلوق ہو، اللہ خالق ہو کر مخلوق کو اپنے برابر کیسے تصور کرے، کیسے برداشت کرے؟ اور یہ بڑی خوبصورت مثال ہے، اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ غیروں کو شریک نہ کرے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کی اپنی خواہش نفس کی، بغیر علم بغیر علم کے، فمن یہدی من اضل اللہ کون راہ دکھائے گا جسے اللہ گمراہ کر دے، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ یعنی بغیر علم کے اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگے ہیں، نفع اور نقصان جس نے جو پٹی پڑھائی اس کے پیچھے چل پڑے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے تو اسے کوئی بھی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ فاقم وجہک للدین حنیفا تو قائم کر اپنے چہرے کو یکسو دین کے لیے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا یہ تو اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو فطرت دین اسلام پر پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ جو ہیں انہیں یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن یہ جو فطرت ہے نا دل میں، یہ دہریہ لوگ بھی جب شدید زلزلے یا سیلاب ایسی مصیبت کی گھڑی آئے تو فوراً زبان پہ کیا آتا ہے؟ وہ فطرت زبان پہ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں۔ رب کون ہے جی؟ رب صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ منیبین الیہ رجوع مند ہوتے ہوئے اس کی طرف، واتقوہ اور اس سے ڈر جاؤ، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین اور نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ مشرکین میں سے۔
ان الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنا دین، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے تو سارے توحید پہ تھے، جب آدم علیہ السلام آئے سب لوگ توحید پر تھے، پھر لوگ زیادہ ہوتے گئے، رائے بڑھتی گئی، جو ہی دین کے اندر رائے شامل ہوتی گئی فرقے بنتے چلے گئے، اور تعصب کی وجہ سے فرقے، کوئی اپنی کرسی بچا رہا ہے، کوئی اپنے چندے بچا رہا ہے، اور پھر جتنے فرقے ہیں ہر گروہ اپنے فرقے پر بڑا مطمئن ہے اور اس پر خوش ہے۔ اگر دنیا میں اختلاف کا حل لے لیا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں، اختلاف کا حل مل جائے گا، لیکن اگر فرقوں سے ہی چمٹے رہے اور آخرت آ گئی پھر تو اللہ فیصلہ کر دے گا، پھر واپسی کے دروازے بند ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعوا ربہم، تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع مند ہوتے ہوئے، ثم اذا ذاقہم منہ رحمہ، پھر جب چکھاتا ہے انہیں اپنے پاس سے رحمت، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو اچانک ایک فریق ان میں سے اپنے رب کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی جب سخت دکھ اور تکلیف آتی ہے سب اللہ کے آگے رجوع مند ہو جاتے ہیں، جب اللہ تکلیف کھول دیتا ہے تو پھر اپنے جو ہے وہ دوسرے معبود یاد آ جاتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں ساتھ اس کے جو دیا ہم نے انہیں، فتمتعوا، پھر تم فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ام انزلنا علیہم سلطانا، یا ہم نے اتاری ہے ان پر کوئی دلیل، فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، پھر وہ بولتا ہے ساتھ اس کے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی ایسی سند ہے، کوئی ایسی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے اختیار جو ہے فلاں 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 کو سونپ رکھے ہیں اور وہ ایسی سند کے ساتھ بات کر رہا ہے، جبکہ یہ سارے ان کے قصے کہانیاں ہی ہیں، وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکھا دیتے ہیں لوگوں کو رحمت، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر پہنچے انہیں کوئی دکھ، بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہم، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اِذَا هُمْ یقنطون، اس وقت وہ مایوس ہوتے ہیں۔ یعنی جب خوشی کا دور آتا ہے پھولے نہیں سماتے اور فخر و غرور اور اللہ کی طرف آتے نہیں، لیکن جب ان کے شامت اعمال آ جاتی ہے اور اس وقت بھی وہ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ جیسے کبھی دوبارہ رحمت ملے گی نہیں، اور اللہ کے بارے میں ہی شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ بعض تو ایسے بھی کہتی ہیں اللہ میں نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا، نعوذ باللہ، یہ سخت شکوے اور سخت ایسی سست باتیں کرتے ہیں۔ اولم یروا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، ان اللہ یبسط الرزق، کہ اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ بھی کر دیتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ یعنی اگر رزق کشادہ ہے تو یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میری تو نیت صاف ہے، اللہ تو کافروں کو بھی بہت رزق دے دیتا ہے، اور اگر کسی پر تنگ ہے رزق تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ مومن جو ہے رزق زیادہ ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر اس کی تنگی ہو جائے تو بھی وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کے در سے ہٹتے نہیں ہیں۔ فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، تو دے دو قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا، واولئک هم المفلحون، اور یہ لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کو صدقہ دے دو، اللہ نے کہا ان کا حق دے دو، گویا ان کا حق تمہارے مالوں میں آ گیا ہے، اس لیے ان کا لے جانا تمہارے اوپر احسان ہے کہ تمہارا بوجھ جو ہے وہ کم ہو گیا، نہ کہ تمہارا ان کے اوپر احسان۔ وما آتیتم من ربا، اور جو تم دو گے سود میں سے، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مالوں میں سے، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، وما آتیتم من زکاہ، اور جو تم دو زکوٰۃ میں سے، تریدون وجہ اللہ، تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، فاولئک هم المضعفون، یہ لوگ دگنا چگنا کر رہے ہیں۔ یعنی سود سے مال گھٹ جاتا ہے، اور یہ معیشت کا ایک اہم اصول ہے کہ جتنی زیادہ پیسے کی گردش ہو قومی معیشت میں اضافہ ہوگا، اور جب سود سے امیر لوگ چونکہ بہت کم ہوتے ہیں، اگر وہ سود سے غریب کی جیب لوٹتے ہی رہیں گے تو پھر تو امیر کی ہی جیب ہوگی، کتنا بازاروں میں جا لیں گے، کتنی شاپنگ کر لیں گے، قومی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر زکوٰۃ کا نظام رائج کر دیا
دیا جائے تو کس کی جیب بھر جائے گی؟ غریب کی جیب بھر جائے گی، وہ بھی منڈیوں میں نکلے گا، اور پھر یہ سرکل چلے گا تو قومی معیشت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ بہرحال زکوٰۃ دینے والوں سے دنیا میں بھی برکتیں ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی وہ اجر دگنا چگنا کر رہی ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں بھی ہے جو ان میں سے ایسا کچھ کر لیں؟ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں جو کام بیان ہوئے، رزق دینا، ہاں مارنا، زندہ کرنا، یہ شریکوں میں بھی کوئی ہے جو ایسے کام کرے؟ اور ظاہر جواب کس میں آئے گا؟ کافروں کا جواب بھی نفی میں آتا تھا، تو پھر تم یہ شرک کیوں کرتے ہو؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، پھیل گیا، ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں اور سمندر میں، بما کسبت ایدی الناس، بوجہ اس کے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ ان کو چکھا دے بعض وہ جو انہوں نے عمل کیے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ یعنی جب انسان برے اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تنبیہات اتارتا ہے، کبھی قحط، کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، یا کبھی جانی نقصان ہو جاتا ہے، پھلوں میں کمی، یہ انفرادی طور پر بیماریاں، دکھ، یہ تنبیہات ہوتی ہیں شاید کہ انسان سنبھل جائے۔ لیکن اللہ نے کہا ان کے کیے کا یہ چھوٹا سا حصہ جو اللہ دنیا میں دیتا ہے، شاید کہ یہ پلٹ آئیں، جب نہ پلٹیں گے تو بڑا حصہ جو ہے وہ آگے چل کر ہے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، سیرو فی الارض، سیر کرو زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانا اکثرہم مشرکین، اکثر ان کے مشرک ہی تھے، پہلی قومیں بھی جو تباہ ہوئیں، برباد ہوئیں، اس کی وجہ ان کا شرک تھا۔ فاقم وجہک للدین القیم، تو قائم کر لو اپنے چہرے کو سیدھے دین کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، کہ آ جائے وہ دن نہیں ہے ٹلنا اس کا اللہ سے، یومئذ یصدعون، اس دن وہ پھٹ کر الگ ہو جائیں گے۔ یعنی اس دن کے آنے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے اللہ پر ایمان لے آؤ، ورنہ جب وہ دن آ جائے گا تو ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے گا۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا اس پر اس کا کفر ہے، ومن عمل صالحا، اور جس نے صالح اعمال کیے، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنی جانوں کے لیے ہی راہ کو ہموار کر رہے ہیں، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے صالح، من فضل ہی، اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ من آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان یرسل الریاح، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبریاں دینے والی، لیذیقکم من رحمتہ، تاکہ وہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت میں سے، ولتجری الفلک بامرہ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم کے ساتھ، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی ہواؤں کا نظام، سمندروں کا نظام، اور پانی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے طبعی قوانین رکھے ہیں کہ جتنی بھاری چیز اس کے اوپر گرے گی، پانی اسی مقدار سے اس کو اوپر کی طرف اٹھائے گا۔ اسی وجہ سے تمہاری کشتیاں جو ہیں وہ آرام سے سمندر میں سفر کرتی ہیں، اور اسی سے تم تجارت کر کے اللہ کا فضل بھی حاصل کرتے ہو۔ تو شکر کس کا ہوگا؟ اللہ رب العزت کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور البتہ بے شک ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کئی رسول، اِلیٰ قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وہ لائے تھے ان کے پاس واضح دلائل، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہے حق ہم پر مومنین کی مدد کرنا۔ پہلے رسولوں نے بھی مثالیں دے دے کر سمجھایا، لیکن جب انہوں نے انکار کیا مجرموں نے، اللہ نے مومنین کی مدد کی اور مجرموں کو عذاب سے دوچار کیا۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ تو وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتصیر سحابا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل، فیبسطہ فی السماء، پھر وہ اس کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، اور پھر کر دیتا ہے ان کو ٹکڑیاں، فتری الودق یخرج من خلالہ، پھر تو دیکھتا ہے کہ مین نکلتا ہے اس کے درمیان سے، فاذا اصاب بہ من یشاء من عبادہ، پھر جب وہ پہنچا دیتا ہے اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اذا ہم یستبشرون، اس وقت وہ
خوش ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے، بادل بھیجتا ہے، اور بندے پہلے تو مایوس تھے، اب خوش ہو جائیں گے کہ کھیتی باڑی ہو جائے گی اور فصلیں جو ہیں وہ اچھی ہو جائیں گی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ، اور اگرچہ کہ وہ تھے اس سے پہلے، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ، کہ اتاری جائے یہ بارش ان پر اس سے پہلے، لَمُبْلِسِينَ، البتہ مایوس. یعنی اللہ کی رحمت کے ہی منتظر تھے، بڑے مایوس تھے کہ بارش نہیں ہو رہی، لیکن جب بارش ہو گئی تو پھر وہ خوش ہو گئے. فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، پھر دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف. كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یہی ذات مردوں کو بھی زندہ کرنے والی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ پر ہر چیز کے قادر ہے. یعنی اللہ کی رحمت کو دیکھو، بارش برسانا کسی کے بس میں ہی نہیں. کوئی تمہارا معبود ایسا ہے جو اللہ کے حکم کے علاوہ بارش برسا دے؟ پھر دیکھو اللہ نے بارش سے زمین کو کیسے لہلہاتے کھیتوں میں بدل دیا. اللہ تمہیں بھی مرنے کے بعد زندہ کر لے گا. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور البتہ اگر ہم بھیج دیں ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ دیکھ لیں اسے زرد پڑتا ہوا، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، وہ ہو جائیں اس کے بعد ناشکرے. اور اگر اللہ کوئی ایسی آفت بھیج دے اس کھیت کے اوپر، تو پھر بھی وہ اللہ کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں اور پھر بھی کوسنے لگ جاتے ہیں. کبھی قسمت کے کوسنے کہ میری تو قسمت ہی ایسی ہے، نعوذ باللہ، یہ نہیں دیکھا کہ عمل کیسے ہیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، پر بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور آپ بہروں کو پکار بھی نہیں سنا سکتے. إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں. یہاں کافروں کو مردہ کہا، جس طرح مردہ نہیں سنتا کافر بھی نہیں سنتے. اور اس وقت کہ اگر وہ بہرے بھی ہوں اور پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے ہوں، پھر تو وہ کچھ بھی نہیں سن پائیں گے. بعض اوقات کوئی بہرا شخص اگر اس کا رخ ہماری طرف ہو، اشاروں سے کچھ سمجھ جائے گا، لیکن یہ تو پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، انہیں کہاں سمجھ میں آئے گی. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، آپ نہیں راہ دکھا سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے. إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، آپ نہیں سناتے مگر اسی کو جو ایمان لاتا ہے ہماری آیات کے ساتھ. فَهُمْ مُسْلِمُونَ، بس وہ مسلمان ہے. اسی طرح جو اندھے ہیں آپ ان کو بھی راہ نہیں دکھا سکتے، اور اس وقت کے جب کو وہ دل کے بھی اندھے ہوں. آپ تو صرف مسلمانوں کو، مومنین کو ہی سنا سکتے ہیں جو خود سننا چاہتے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے کر دیا کمزوری کے بعد قوت. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس نے بنا دیا قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. وهو العلیم القدیر، اور وہ جاننے والا قدرت والا ہے. یعنی تم سب سے زیادہ کمزور بچہ کس کا ہوتا ہے؟ جی انسان کا بچہ ہوتا ہے. نہ بیچارہ پکڑ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، سال کا عرصہ تو درکار ہوتا ہے. جبکہ دوسرے جانوروں کے بچے تو پیدا ہوتے ہی چند گھنٹوں میں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، قوت اس کو آ جاتی ہے. اس کے بعد خوراک وہی کھاتا رہے، لیکن جب بڑھاپا آ جائے تو وہی قوتیں جو ہے وہ کمزوری میں اور بڑھاپے میں چلی جاتی ہے کہیں پر انسان کا کوئی اختیار؟ اتنا اللہ کا حکم چلتا ہے ہمارے اوپر، کوئی جوانی کو واپس نہیں لا سکتا، کوئی سفید بالوں کو دوبارہ سیاہ نہیں کر سکتا. تو پھر جو تھوڑا سا اختیار تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے بھی کس کے تابع کر دو؟ اللہ رب العزت کے تابع کر دو. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہو جائے گی قیامت، یقسم المجرمون، تو قسمیں کھائیں گے مجرم. مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، نہیں وہ ٹھہرے سوائے ایک گھڑی کے. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح وہ بہکا دیے جاتے تھے. اب قیامت کا دن انہیں یوں لگے گا جیسے ایک گھنٹہ ہی رہ کے آئے، ایک گھڑی وہاں پر رہ کے آئے ہیں. اور پھر افسوس بھی ہوگا، ہائے ایک گھنٹے کی زندگی، ایک گھڑی کی زندگی، ہم اللہ کی بات کو ہی مان لیتے. اسی طرح ان کے اندازے دنیا میں بھی بڑے غلط تھے. آج بھی یہ اندازہ ان کا غلط ہے، دنیا میں بھی ان کے اندازے غلط تھے، جو یہ کہتے تھے کہ جی سامان تو ایسے کر رکھے تھے دنیا کے کہ جیسے 100 برس یہاں پر جینا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور کہا ان لوگوں نے جو علم والے تھے، والایمان، اور ایمان والے، لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، البتہ بے شک تم تو ٹھہرے رہے اللہ کے لکھے ہوئے میں، إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، قیامت کے دن تک. فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، یہ قیامت کا دن ہے. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے. اور علم والے کہیں گے، مومنین کہیں گے، بھئی یہ تو تم قیامت کے دن تک تم جو ایک زندگی گزار کے آئے ہو،
لیکن تمہیں علم نہیں ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اس دن نہ نفع دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم ان کی معذرت، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ہی وہ توبہ قبول کیے جائیں گے۔ دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا توبہ کر لو، لیکن وہ توبہ نہیں کرتے تھے، اور پھر اس دن جا پہنچے، اب نہ تو انہیں کوئی یہ بھی نہیں کہے گا معذرت کر لو، انہیں کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ توبہ کر لو، کیونکہ وہ عملوں کی جزا ملنے کا وقت ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ بے شک بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کل مثل ہر طرح کی مثال، وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، اور البتہ اگر آپ لائیں ان کے پاس کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان انتم الا مبتلون، تم تو جھوٹ بولنے والے ہو۔ یعنی اس قرآن میں ہر طرح کی مثال ہے، اور اگر ان کے مطالبے پر ان کو کوئی حصی معجزہ دے بھی دیا جائے، اس وقت بھی وہ کہیں گے یہ تو نظر بندی ہے، یہ تو جادو ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے۔ ہاں سرداریاں بچاتے رہے نا، سمجھ تو بات آ چکی تھی، لیکن جب سمجھ آنے کے بعد بھی بندہ نہ سمجھنا چاہے تو پھر اللہ بھی سمجھ کے اسباب سارے بند کر دیتا ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، پھر صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور نہ ہلکا کر دیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ اے میرے محبوب صبر اور استقامت سے اس دین پر جم جائیے، ان کافروں کی شرارتوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ سورہ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت و رحمت محسنین کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کا وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگوں پر ہدایت کی ہے اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور یہ لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں سے بعض وہ جو خریدتا ہے لہو الحدیث کو، ایک بیہودہ بات کو، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کر دے اللہ کی راہ سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا ہزوا، اور پکڑ لے اس کو مذاق، اولئک لہم عذاب مہین، یہ لوگ ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث سے مراد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے، گانا بجانا اور موسیقی جو ہے یہ لہو الحدیث ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے تو نضر بن حارث ایک ایسا شخص تھا کہ جو ہیرا گیا اور رستم اور اسفندیار کے قصے سن کر آ گیا، اور آپ جب عاد و سمود کے واقعات سنا کر ڈراتے تو وہ رستم اور اسفندیار کے قصے سناتا اور کہتا بھلا ان کا کلام زیادہ اچھا ہے یا میرا کلام نعوذ باللہ زیادہ اچھا ہے۔ اور پھر اس نے یہ بھی شرارت کر رکھی تھی کہ جب کوئی اسلام کی طرف مائل ہونے لگتا تو اس نے لونڈیاں خرید رکھی تھی، جو اس بندے کے اوپر کوئی لونڈی مسلط کر دیتا، جو اس کو موسیقی بھی سناتی، گانا بجا بجا کے اس کو کھلاتی پلاتی، پیار محبت، اور اس کی فکر کا رخ جو ہے وہ موڑ دے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرتا ہے، ہاں، اور اس کو مذاق سمجھ رکھا ہے، تو اس کے لیے عذاب بھی رسوا کن ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، واللہ مستکبران، تو وہ پھر جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کاللم یسمعها، گویا کہ اس نے اسے سنا ہی نہیں، کان فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے، فبشرہ بعذاب علیم، اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سناتے تو یہ سنی انسنی کر دیتا، سننا بھی گوارا نہ کرتا، جیسا کہ اس کے کان سننے سے ہی محروم ہے۔ بات یہ ہے سن تو سکتا تھا، لیکن یہ اس کا تکبر تھا، اس لیے اسے عذاب بھی دردناک ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کہ تم انہیں دیکھتے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے زمین میں پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں لے کر ہلتی رہے،
وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جانور، انزلنا من السماء ماء، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے اگا دیے اس میں ہر طرح کی عمدہ نباتات۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدائش ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اس کے علاوہ ہیں۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ پورا کارخانہ قدرت و اللہ کی تخلیق ہے جسے تم بھی مانتے ہو۔ اب مجھے بتاؤ جو معبود جو شریک بنا رکھے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا؟ تو جواب کس میں آئے گا؟ نفی میں آئے گا۔ تو پھر یہ سارے قصے کہانیاں جو اختیار بانٹتے رہتے ہو نا، اس سے بھی دستبردار ہو جاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور البتہ بے شک ہم نے دی لقمان علیہ السلام کو حکمت، ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر گزار ہو جا۔ وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر گزاری کرتا ہے تو بے شک وہ شکر کرتا ہے اپنی ہی جان کے لیے۔ وَمَن کفر، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حمید، تو بے شک اللہ تو بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا۔ یعنی لقمان علیہ السلام بڑے دانا شخص تھے، اور سب سے بڑی دانائی کی بات کیا ہے کہ اللہ کا شکر گزار ہو جائے، اور انہیں اس چیز کا پورا احساس تھا لقمان علیہ السلام کو۔ اور اگر کوئی بندہ شکر گزاری کرتا ہے تو اسے اللہ کو فائدہ پہنچے گا، نہیں شکر کرنے والے کو خود جو ہے اپنی شکر گزاری کا فائدہ پہنچے گا۔ اور وہ فائدہ کیا ہے؟ شکر مزید نعمتوں کو کھینچتا ہے، یہ تاثیر ہے شکر میں۔ جب انسان الحمدللہ الحمدللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر گزاری شروع کر دے، پھر دیکھو اس کے انعامات کیا ہوتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی ناشکری کرے، نہ صرف نعمت چھن جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ناراض ہو جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ لقمان علیہ السلام، چونکہ ہر والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے، ہر بھلی بات وہ کس کے لیے سوچتے ہیں؟ میری اولاد کو مل جائے۔ تو لقمان علیہ السلام نے جو سب سے بھلی بات تھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کیا کہا؟ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ اور ہم بھی اپنے بچوں کو پہلی بات کیا سکھائیں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب وہ بولنا سیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کو سکھائی جائے گی۔ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے نصیحت کی انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ حملتہ امہ، اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری جھیل کے، وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، فی عامین، 2 سالوں میں ہے، ان اشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر گزار رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر، الی المصیر، میری طرف پلٹنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، خصوصاً ماں جو کمزوری پر کمزوری جھیل کر 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر بچہ جنم دیتی ہے، پھر دودھ پلانا اس سے زیادہ مشکل مراحل ہوتا ہے، اتنی کمزوریوں کے بعد تجھے اس نے پالا ہے، ہاں ان کا بھی شکر گزار رہے۔ ان جاہداک علی، اور اگر وہ دونوں تجھے مجبور کریں اس بات پر، ان تشرک بی، کہ تم میرے ساتھ شرک کرے، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے کوئی علم ہی نہیں، فلا تطعہما، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کا ساتھی رہنا دنیا میں بھلے طریق سے، واتبع سبیل من اناب الی، اسی شخص کے راستے کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کر رکھا ہے، ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، میں تمہیں خبر دے دوں گا اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی والدین کا اتنا حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اگر یہ والدین تجھے مجبور کریں کہ تم میری نافرمانی کرو یا شرک کرو میرے ساتھ، پھر والدین کی اس بات میں اطاعت نہیں ہوگی، لیکن اچھی طرح ان کی خدمت کر، انہیں مال کی ضرورت ہے انہیں مال بھی دے، ان سے پیار محبت کا سلوک کر، لیکن یہ بات جو ہے یہ نہیں ماننی۔ یہ کس شخص کی بات ماننی ہے؟ جس کا رخ اللہ کی طرف ہے، یعنی جو موحد ہے اسی کی بات مانی جائے گی۔ والدین کا، اولادوں کا، سب کا لوٹ کر کس کے پاس آنا ہے؟ میری طرف ہی سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک وہ، ان تک مثقال حبہ، اگر وہ ہوگی ایک دانے کے برابر، من خردل، رائی کے، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ ہو ایک چٹان میں، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا،
ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین ہے باخبر. یعنی انسان کا کوئی بھی عمل چاہے اس نے کتنا ہی چھپ کر کیا ہو یا کتنا چھوٹا سا کیوں نہ کیا ہو، اللہ کی نظر سے وہ نہیں چھپ سکتا اور اللہ وہ روز آخرت پیش کر دے گا. یا بنیا، میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف اور بھلائیوں کا حکم دے، وانہا عن المنکر اور برائیوں سے روک دے، واصبر علی ما اصابک اور صبر کر اس پر جو تجھے پہنچے، ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت والے کاموں سے ہے. یعنی نماز کو قائم کرنا جو ہے نا، پڑھنا بڑا آسان ہے، نماز کو قائم کرنا بڑا مشکل ہے. ہاں، یہ ہمت والے کاموں سے ہے. اور قائم کیا ہے؟ وقت پر پڑھنا ہے، ہمیشہ پڑھنا ہے، سنت کے مطابق پڑھنا ہے، اور دل میں خیالات بھی نہ آئے. مردوں کے لیے باجماعت مسجدوں میں جا کر پڑھنا ہے. اسی طرح بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روک دو. اور ظاہر ہے یہ کام بھی بڑا مشکل کام ہے، 100 طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں، ہر بندہ تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس تبلیغ کے میدان میں مصائب اور دکھ بھی جھیلنا یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے. اے میرے بیٹے، یہ کام ضرور کرنا ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اور نہ تو پھلا اپنے گال لوگوں کے لیے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اور زمین پہ اکڑ اکڑ کے مت چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہر فخر کرنے والے شہی خورے کو. یعنی اپنے گال پھلا پھلا کے اونچا اونچا مت بول اور زمین پہ اکڑ اکڑ کے مت چل. اور اللہ تعالیٰ کسی بھی خود پسند جو عملاً دوسروں کو جتائے کہ میں تم سے برتر ہوں، فخر و غرور کرے، یا وہ لفظاً جو ہے وہ دوسروں پر فخر کرے، مختال جو ہوگا یہ عملاً ہوگا، اور فخور جو ہوگا یہ زبان سے ہوگا، کہ فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. واقصد فی مشیک اور میانہ روی اختیار کر اپنی چال میں، واغضض من صوتک اور اپنی آواز کو نیچا رکھ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک بری ترین آوازوں میں سے البتہ گدھے کی آواز ہے. یعنی چال بھی درمیانی ہو، متکبرانہ چال نہ ہو، اور اسی طرح آواز دھیمی رکھ. بعض اوقات اذان کے لیے آواز اونچی کرنی پڑتی ہے، تبلیغ کے لیے آواز اونچی کرنی پڑتی ہے، یہ اور بات ہوتی ہے. اسی طرح اگر بچوں کو ڈانٹنا پڑے، نرمی سے ہی ڈانٹتے رہے تو اثر ہی نہیں ہوگا، تھوڑی آواز میں جو ہے نا وہ بھاری پن تو آئے گا. یہ اکڑنے والی آوازیں ہیں جو دوسروں کے اوپر رعب جمانے کے لیے ہیں. اور بعض اوقات جب انسان رعب جمانے کے لیے اونچا بولے تو آواز بے سری ہو جاتی ہے یا پھٹ جاتی ہے. اللہ نے کہا اگر تو اللہ کو یہ آواز پسند ہوتی تو تم سے اچھا کام تو گدھے کر رہے تھے، وہ ایسی آوازیں نکال ہی رہی ہیں. الم ترو، کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے سخر لکم ما فی السماوات، مسخر کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، اسبغ علیکم نعمہ اور پوری کر دی اس نے اپنی نعمتیں تم پر، ظاہرۃ و باطنہ، کھلی اور چھپی. ومن الناس من یجادل فی اللہ اور لوگوں میں سے بعض جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدی ولا کتاب منیر اور نہ ہدایت کے اور نہ ہی روشن کتاب کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری ظاہری اور باطنی نعمتیں دی. ظاہری نعمتیں تو وہ ہیں جنہیں حواس ہمسا سے ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، یہ سب ظاہری نعمتیں ہیں. باطنی نعمتیں کون سی ہیں؟ جنہیں ہم نے دیکھا نہیں، یہ قرآن، یہ وحی الہی، یہ روح کی پرورش جو ہے، اللہ نے سب کچھ انسان کو جو ہے وہ دیا. پھر بھی اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہو. کوئی تو کہتا ہے دہریا کہ اللہ ہے ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور کچھ نے اللہ کو مانا، اس کے اختیارات کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، جبکہ ان کے پاس تو کوئی علم نہیں تھا. کون سا علم؟ یہ العلم نہیں، یہاں پر علم کا لفظ ہے. جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ کافر بھی جانتے ہیں اور مومن بھی، ہر بندہ اس بات کو جانتا ہے. لیکن اللہ کا اختیار غیروں میں شریک کرنے والوں کے پاس تو ایسا کوئی ثبوت بھی نہیں. ولا ہدن اور نہ ہی کوئی عقلی دلیل ہے. عقلی دلیل کیا ہوتی ہے؟ اگر مینگنیاں اونٹ کی پڑی ہو تو کیا کہے گا کہ یہاں سے اونٹ گزرے ہیں، یہ عقلی دلیل ہے. ان لوگوں کے پاس تو ایسی کوئی عقلی دلیل بھی نہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں تو گنج بخش ہے، خزانے بخشنے والا. کیا کبھی کسی نے دیکھا کہ اس نے خزانے بخشے ہیں؟ خزانے کون بخشتا ہے جی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. اور نہ ہی روشن کتاب، یعنی کوئی نقلی دلیل بھی ان کے پاس نہیں. نہ قرآن میں ایسی بات لکھی ہے کہ اللہ نے فلاں فلاں کو اپنے اختیار دے رکھے ہیں، اور نہ تورات میں، انجیل میں کہیں پر ایسی باتیں نہیں لکھی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اولو کان الشیطان کہ اگرچہ کہ ہو شیطان، یدعوہم الی عذاب السعیر وہ انہیں بلاتا ہو بھڑکنے والے عذاب کی طرف. اب دلیل تو کوئی نہیں، نہ عقلی نہ نقلی، ہاں نہ کوئی ایسا علم
بلکہ کیا ہے گھسی پٹی بات، باپ دادا ایسا کرتے تھے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو کوئی سونپ دے اپنا چہرہ اللہ کو، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف انجام ہے سب کاموں کا۔ یعنی ایک تو اپنا چہرہ اللہ کو سونپ دو، اور چہرے سے مراد کیا ہے؟ آنکھیں وہ دیکھیں جو اللہ چاہتا ہے، زبان وہ بولے جو اللہ چاہتا ہے، منہ وہ کھائے جو اللہ چاہتا ہے، اور اسی طرح کان وہ سنے جو اللہ چاہتا ہے۔ جب یہ چہرہ اللہ کا فرما بردار ہو گیا تو عقل جو چہرے کے اندر ہے، دماغ، ہاں وہ از خود جو ہے پورے جسم کو کنٹرول کر کے سارے کا سارا بندہ کس کا فرما بردار ہو گیا؟ اللہ کا فرما بردار ہو گیا۔ صرف اتنا ہی کافی نہیں، دوسری شرط کیا ہے؟ وہ ہوا محسن، وہ محسن بھی ہو، اس کا ہر کام سنت کے مطابق ہو، اور سنت کس کی؟ جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جب یہ دو کام ہو جائیں گے گویا وہ اسلام کے مضبوط کڑے میں داخل ہو گیا جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ جو بندہ اسلام کے اصولوں میں آ جاتا ہے، شیطان کے حملے اس پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فلا یحزنک کفرہ، تو نہ غمگین کرے آپ کو اس کا کفر، الینا مرجعہم، ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، ہم ان کو خبر دے دیں گے ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے سینوں والی بات کو۔ اب اگر کوئی کفر کر رہا ہے تو میرے محبوب آپ کیوں پریشان ہے؟ یہ کتنا بھی پروپیگنڈے شرارتیں کر لیں، یہ آپ کے دین کو ہرا نہیں سکتے۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو فائدہ دیتے ہیں تھوڑا سا، ثم نضطرہم، پھر ہم ان کو بے بس کر دیں گے، الی عذاب غلیظ، طرف گاڑے عذاب کی طرف۔ دنیا میں مال و دولت تو گو اللہ نے ان کافروں کو دے رکھا ہے، لیکن یہ بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، بلاخر یہ آگ کے عذاب کی طرف بے بس ہو جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اور کافر کیا عقیدہ؟ زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا اور اس چیز کا اقرار بھی وہ کرتے تھے، تو پھر الحمدللہ، پھر یہ کس سے کہانیاں بھی چھوڑ دو۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا۔ اللہ کو ہمارے سجدوں، عبادتوں، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ اگر اللہ کی بات مان لیں گے تو اپنے لیے ہی مانیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر کہ ہو جائیں زمین میں سارے درخت کلمے، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر اس کو سیاہی فراہم کرے اس کے بعد 7 سمندر، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، ختم نہ ہوں گی اللہ کے کلمات۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ سارے درخت کلمے بن جائیں، یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، 7 سمندر اور بھی آ جائیں، اللہ کی شان لکھی شروع کر دی جائے، نہ اللہ کی شان، اللہ کی عجائبات، اللہ کے کلمات، اللہ کی صفات لامحدود ہیں، لکھی ہی نہیں جا سکتی۔ سمندر کتنا بھی ہو محدود چیز ہے، اور اللہ کی صفات جو ہیں وہ لامحدود ہیں، تو لامحدود کا محدود سے بھلا کیا مقابلہ۔ ما خلقکم ولا بعثکم، نہ تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا زندہ کرنا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک جان کی مانند ہی ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ اکٹھا زندہ کر لے گا، اور اللہ کے آگے ایک بندے کو زندہ کرنا اور ساری کائنات کے بندوں کو زندہ کر لینا ایک ہی بات ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا نہیں تو نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیا سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، سب کے سب چلتے ہیں وقت مقررہ کے لیے، وان اللہ بما تعملون خبیر، اور یہ کہ اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ سورج اور چاند، دن اور رات کی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا سورج اور چاند، کیونکہ سورج دیوتا کی بھی پوجا ہو رہی تھی، اسی طرح چاند دیوتا کی بھی، اس کو بھی دیوتا بنا لیا تھا۔ اللہ نے کہا وہ تو خود ایک جکڑ بندی میں جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ کر رہے ہیں، تو جو خود محتاج ہیں، ہاں وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں۔ ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی
हुवा अल-हक, वो हक है, अन्नमा यदून मिन दुनिहिल बातिल, और जिन्हें भी तुम पुकारते हो उसके सिवा वो बातिल है, अन्नल्लाह हुवल अलियुल कबीर, और ये कि अल्लाह वो बुलंद है बड़ा। अल्लाह के सिवा तो जो भी है सिर्फ अल्लाह अल्लाह है, बाकी जो कुछ है वो उसके सिवा ही है, चाहे वो फरिश्ते हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो अली हो, वली हो, चाहे कुछ भी हो, अल्लाह के सिवा ही है, कोई भी किसी की पुकार सुन नहीं सकता। अलम तरा अन्नल फुल्का, क्या तूने नहीं देखा कि कश्तियां तजरी चलती हैं फिल बहरी, समंदर में, बिनेमतिल्लाह, अल्लाह की नेमत के साथ, लियुरियकुम मिन आयातिही, कि वो तुम्हें दिखाए अपनी आयात में से, इन्ना फी ज़ालिका, बेशक बीच इसके, ला आयातिल लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, इसमें निशानियां है हर साबिर और शाकिर के लिए। व इज़ा गाशियहुम मौजुन कज़ुलल, और जब ढांप लेती है उनको मौज जैसा कि बड़े बड़े साइबान हो, दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, वो पुकारते हैं अल्लाह को खालिस करते हुए उसके लिए दीन, फलम्मा नज्जाहुम, भी जब उनको निजात दे दी, इलल बर्री, खुशकी की तरफ, फमिनहुम मुक्तसिद, तो उनमें से कुछ दरमियानी चाल चलते हैं, वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु खत्तारिन कफूर, और नहीं इनकार करते हमारी आयात के साथ मगर हर गद्दार ना शुक्रा। यानी काफिरों का यह अकीदा था कि जब सख्त मुसीबत आती समंदर में होते उस वक़्त वो कुछ लम्हों के लिए अल्लाह के लिए खालिस हो जाते, सिर्फ एक अल्लाह को पुकारते, लेकिन फिर जब ज़मीन पे आ जाते कुछ को तो होश आ जाती, जैसे कि इकरमा बिन अबी जहल, उन्होंने कहा अगर सख्त मुसीबत में अल्लाह है तो फिर अल्लाह ही है, वो मुसलमान हो गए। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे हैं दोबारा अपने कुफर की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन मुसलमान तो किसी लम्हे भी अल्लाह के लिए खालिस नहीं होता, वो न्याज़े भी ख्वाजा खिज़र की ही दे के जाते हैं, और नाउज़बिल्ला कहते हैं या बहाउल हक, बेड़ा पार धक, नाउज़बिल्ला, ऐसे ही बातें इनकी ज़ुबानों पर होती हैं। अल्लाह हम सबको माफ़ कर दे। या यूहन्नास उत्तकू, ऐ लोगो बच जाओ, डर जाओ, रब्बकुम, अपने रब से, वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही, और डर जाओ उस दिन से ना काम आएगा बाप अपने बच्चे के, वला मौलूदुन, और न बेटे हुआ जाजिन, वो काम आने वाले, अन वालिदिही, अपने बाप के शैया कुछ भी, इन्ना वादल्लाहि हक, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तो न धोखा में डाले तुम्हें दुनिया की जिंदगी, वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और न धोखे में डाले तुम्हें अल्लाह के साथ एक धोखेबाज। यानी दुनिया में माँ बाप बेटे का रिश्ता कितना मोहब्बत वाला होता है, उस दिन ना बाप बेटे का ना बेटा बाप का होगा, और धोखेबाज अमूमन शैतान लिया जाता है। लेकिन दुनिया का कोई भी साजो सामान, चमक दमक, कोई अकीदा, कोई स्कूल, कोई निज़ाम, जो अल्लाह के मुकाबले में जिसको इंसान अपना लेता है, ये सारे ही धोखे के सामान है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, बेशक अल्लाह उसी के पास है क़यामत का इल्म, व युनज़्ज़िलुल गैसा, और वो उतारता है बारिश को, वह यालमु माफिल अरहाम, और वो जानता है जो रहमों में है, वमा तदरी नफ्सु माजा तक्सिबु गदा, और नहीं जानती कोई नफ्स के वो क्या करेगी कल को, वमा तदरी नफ्सु बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और नहीं जानती कोई नफ्स ये नहीं जानता कि वो किस ज़मीन में मरेगा। इन्नल्लाह आलिमुन खबीर, बेशक अल्लाह जानने वाला बाखबर है। ये हैं जी 5 गैब की चाबियां, अल्लाह के सिवा किसी को इनका इल्म नहीं, क़यामत का इल्म तो नबियों को भी नहीं है। इसी तरह बारिश का इल्म, ये तो पेशन गोई हो जाती है कि बारिश होगी, पहला कतरा कब गिरेगा ये कोई बता सकता है, और बाज़ पेशन गोई तो देखकर बादलों को या हवाओं के रुख को ये देख एक पेशन गोई तो हो जाती है, लेकिन अगर ये चीज़ें भी ना हो तो कोई पेशन गोई कर सकता है कि बादल कब होंगे, बारिश कब होगी। इसी तरह मादा के रहम में आज चले अल्ट्रासाउंड ये तो बता देता है लड़का है या लड़की, लेकिन ये तो नहीं बता सकता ना आंखें देख भी रही हैं या नहीं, कान सुन भी रहे हैं या नहीं, ये बच्चा जन्नती है या जहन्नमी है, इसका रिस्क कितना है, इसकी उम्र कितनी है, हाँ ये सारी बातें कौन जानता है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है। कोई जान ये नहीं जानती कि वो कल क्या करेगा, कल क्या होने वाला है, और किस ज़मीन में किसको मरना है, कोई भी ये बात नहीं जानता। सूरत सजदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, तंजीलुल किताबि ला रैब फीह, उतारी गई है किताब जिसमें कोई शक नहीं, मिन रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की तरफ से। अम यक़ूलून अफ्तरा, या वो कहते हैं कि इसको घड़ लिया है, बल हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिका, बल्कि ये हक है आपके रब की तरफ से, लितुनज़िरा क़ौमम मा अताहुम मिन नज़ीर मिन क़ब्लिका, ताकि आप डराएं उस कौम को कि नहीं आया उनके पास कोई डराने वाला आपसे पहले, लअल्लहुम यहतदून, शायद कि वो
راہ پالیں۔ عرب کے اندر جو آئے تھے انبیاء وہ تھے، ایک تو صالح علیہ السلام تھے، ہود علیہ السلام تھے، اور آخری نبی جو عرب میں آئے تھے وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ پھر باقی انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں شام اور فلسطین کے علاقے میں آتے رہے، لیکن شعیب علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 2000 سال کا عرصہ ہے۔ عرب کی سرزمین میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرانے والا بھیج دیا، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دن، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی۔ افلا تتذکرون، کیا پس تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی اللہ نے کارخانہ قدرت 6 دنوں میں بنا دیا، اور اللہ عرش پر ہے، اپنے علم اور قدرت سے ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات کہاں پر ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دوست اور سفارشی نہیں ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کے آسمان سے زمین کی طرف، ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر چڑھ جاتے ہیں اس کی طرف بیچ اس دن کے، کان مقدارہ الف سنہ، کہ جس کا اندازہ 1000 سال ہے، مما تعدون، اس سے جو تم گنتی کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ بھی امور بجا لانے ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ تدبیر پر معمور فرشتوں کو اللہ تھما دیتا ہے، وہ زمین پر اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان سارے کاموں کو کر کے جب دن ختم ہوتا ہے تو وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور اللہ کا یہ دن کتنا ہے، تمہارے 1000 سال گزر جاتے ہیں، اور اللہ کا یہ ایک دن، پھر اگلے دن کی اور تمہارے اگلے 1000 سال کی جو ہے اللہ تعالیٰ وہ تھما دیتا ہے، اور تم شور مچا دیتے ہو جی عذاب نہیں آ رہا، عذاب نہیں آ رہا۔ اور اللہ نے جو عذاب کا وقت اگر بالفرض اللہ نے لکھا جی آدھے دن کے بعد آئے گا، اور تمہارے ادھر کتنے گزر جائیں گے؟ 500 سال گزر جائیں گے، اس لیے عذاب کی جلدی نہ کرو، جو اللہ نے لکھا ہوا ہے نا اس پر ضرور آ جائے گا۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ جاننے والا غیب اور حاضر کا، العزیز الرحیم، غالب رحم کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات جس نے اچھی دی ہر چیز کو اس کی صورت، وبدا خلق الانسان من طین، اور پیدا کیا انسان کی پیدائش کو مٹی سے، یعنی اللہ نے جس چیز کو بھی بنایا اور جو صورت اس کو دی اتنی عمدہ دی، کوئی آج تک اعتراض نہیں کر سکا، کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ پانی اس رنگ کا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا پانی کی تاثیر یہ نہیں، پانی کو دیکھ کے بندہ خوش ہو جاتا ہے، آنکھ ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی، یا آنکھ ناک کی جگہ پر ہونی چاہیے تھی، آج تک کسی نے اعتراض کیا؟ اللہ نے ہر چیز کو اس کی بڑی عمدہ صورت جو ہے وہ عطا کی، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم جعل نسلہ من سلالہ، پھر بنا دیا اس کی نسل کو سط سے، من ماء مہین، رسوا پانی کے سط سے، ثم سواہ، پھر برابر کیا اس کو، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونک دیا اس میں اپنی روح میں سے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور بنا دیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، تھوڑا ہے جو تم شکر گزار ہوتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی قدرتیں دے کر، اتنی عقل دے کر انسان کو پیدا کیا، سب سے زیادہ کثیر العمل ہاتھ کس کے ہیں؟ انسان کے ہاتھ ہوتے ہیں، جانوروں کو بھی وہ نعمتیں نہیں دی، اور اگر پھر تم ان کان سے، آنکھوں سے، ہاں اس دل سے جانوروں جیسا ہی سمجھو، سنو اور عقل نہ کرو، تو پھر تمہارے اشرف المخلوقات ہونے کا کیا فائدہ؟ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا ضللنا فی الارض، کہ جب ہم زمین میں مل جائیں گے، ائنا لفی خلق جدید، کیا ہم نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر دیتے ہیں، اور کفر یعنی آخرت کا انکار جو ہے یہ بھی پکا کفر ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، فوت کرتا ہے تمہیں ملک الموت، وہ جو مقرر کر دیا گیا ہے تم پر، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی تمہاری روح نکال لے گا، تمہارے جسم جو ہے وہ مٹی میں چلے جائیں گے اور گل سڑ جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ایک بیج رہ جائے گا آخری مہرہ جو ہے، اور اسی سے تم اگ آؤ گے، اور روح
واپس لوٹا دی جائے گی۔ پہلے بھی روح کس نے بھیجی تھی؟ اللہ نے۔ دوبارہ بھی روح کون بھیج دے گا؟ اللہ کی ذات۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کاش کہ آپ دیکھ لیں جبکہ مجرم ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، وہ الٹائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے نزدیک، اوندھے کیے ہوئے ہوں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے رب ہمارے ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم نیک عمل کریں، انا موقنون، ہم تو یقین کرنے والے ہیں۔ لیکن ایسا ایمان تو اللہ کو نہیں چاہیے نا، اب تو سب کچھ تم نے دیکھ لیا، آخرت کے احوال دیکھ لیے، یہ تو ایمان جو ہے یہ تو اختیاری ایمان ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ عالم یعنی جو منون بالغیب، بن دیکھے اللہ پر ایمان لائیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہیں تو دے دے ہر نفس کو اس کی ہدایت، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن ثابت ہو گئی بات مجھ سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے۔ یعنی اللہ نے فیصلہ بھی سنا دیا، اکثریت جن و انس کی جو ہے وہ اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے تابع نہیں کرے گی، اور اللہ بھی انہی کو ہدایت دیتا ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ ہَٰذَا، پھر چکھو بوجہ اس کے جو تم نے بھلا دیا اپنے اس دن کی ملاقات کو، اِنَّا نَسِینَاکُمْ، بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اور چکھو ہمیشگی کا عذاب، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں تم بھول گئے، آج ہم تمہیں بھول گئے، اللہ جہنم میں داخل کر کے ڈھکن بھی بند کر دے گا اور اللہ بھول جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین، بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیات کے ساتھ وہ لوگ جو اذا ذکروا بہا، جب نصیحت کی جاتی ہے ان کے ساتھ، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم، وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں اور تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الگ رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ بلاتے ہیں پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف سے اور امید سے، ومما رزقناهم ينفقون، اور اس سے جو دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ان کے یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور خوف کس کا؟ جہنم سے ڈرتے بھی ہیں، اور اس بات کا بھی خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عمل ہی اللہ قبول نہ کرے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، لیکن اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں موت نہ آئے کہ وہ اللہ سے حسن ظن نہ رکھتا ہو، یعنی اللہ سے اچھی امید کا پہلو جو ہے یہ غالب رہنا چاہیے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، پھر نہیں جانتا کوئی نفس کیا کچھ چھپا دیا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے، جزاء بما كانوا يعملون، جب یہ بدلہ ہے ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی جنت میں انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا کیا سامان ہے جو کسی آنکھ نے دیکھے نہیں، کسی کان نے سنے نہیں، اور کسی دل میں ان کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ مثلا اگر ایک بندے نے آم چکھا ہی نہ ہو، ہم لاکھ اسے سمجھائیں کہ اس کا ذائقہ ایسا اور ایسا، وہ سمجھ جائے گا کبھی بھی نہیں جب تک کہ وہ اس کو چکھے گا نہیں۔ اسی طرح جنت کی جو نعمتیں ہیں اندازوں سے اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ افمن کان مؤمنا، کیا پس وہ جو ہے مومن، کمن کان فاسقا، مانند اس شخص کی ہو جائے گا جو فاسق ہے، لا یستوون، یہ برابر نہیں۔ مومن اور فاسق کی تو دنیا کی زندگی آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں، وہ غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، مومن جو ہے وہ شعور کی زندگی گزار رہا تھا، وہ شتر بے مہار تھا فاسق، اور مومن اللہ کی اس کا پابند تھا، تو آگے جا کر یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آگے جا کر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال اختیار کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے ٹھکانے کے باغات ہیں، جنتیں ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، مہمان نوازی بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ واما الذین فسقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا، فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس میں سے نکل جائیں، اعیدوا فیہا، وہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، وقیل
وقیل لہم ذوقوا عذاب النار، اور کہا جائے گا ان سے چکھو آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، جسے تم جھٹلاتے تھے، ولنذیقنہم من العذاب الادنی، ہم ضرور چکھائیں گے ان کو کم عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ اور یہ ادنا عذاب جو ہے، کم تر عذاب، یہ دنیا کا عذاب ہے، یہ تنبیہات بھی ہیں، یہ قحط سیلاب زلزلے بھی ہو سکتے ہیں، یا کہ جانی نقصان، مالی نقصان، یہ بیماری دکھ بھی ہو سکتے ہیں، ہاں، تاکہ بندے میری طرف لوٹ آئیں، لوٹ کر نہ آئیں گے تو پھر آگے آخرت کا بڑا عذاب ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو نصیحت کیا گیا ہو اپنے رب کی آیات کے ساتھ، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر وہ ان سے اعراض کر لے، إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پھر نہ تو ہو جا بیچ شک کے اس کی ملاقات سے، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائيل، اور ہم نے کر دیا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کر دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں، پہلی کتابیں بھی اللہ نے نازل کی، مومنین کو بھی کوئی شک نہیں، ہاں جو ایمان نہیں لا رہے اگر انہیں کوئی شک ہے تو وہ جا کر ان سے پوچھ لیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوگی اسی دنیا میں، اور معراج کی رات آپ کی ملاقات جو ہے وہ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنا دیا ان میں سردار، پیشوا، یہدون بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے حکم کے ساتھ راہ دکھاتے ہیں، لما صبروا، جبکہ انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات کا یقین رکھتے ہیں۔ یعنی امت موسیٰ سے بھی کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو واقعی پیشوا بننے کے قابل تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی اس تبلیغ کے راستے میں صبر بھی کیے اور اللہ کی آیات پر یقین بھی رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوا بنا دیا۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا رب وہ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، بیچ اس کے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور پھر اختلاف جو ہوئے تھے تورات کی موجودگی میں فرقے بنے، اسی طرح قرآن کی موجودگی میں مسلمانوں کے فرقے ہیں، اور اگر اختلاف دور نہ کیا تو فرقے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، روز آخرت تو اختلاف دور ہو جائے گا لیکن واپسی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے آؤ جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں ان کی کوشش کر لو، قرآن اور حدیث کی روح سے اپنے آپ کو چیک کر لو، کیا واقعی میں جس دین پر ہوں، جس بات پر ہوں، وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ اولم یہد لہم، کیا نہیں ہدایت دی انہیں، کما اہلکنا من قبلہم، کتنی ہم نے ہلاک کر ڈالی ان سے پہلے، من القرون، بستیوں میں سے، یمشون فی مساکنہم، وہ اپنے مسکنوں میں چلتے تھے، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا پس یہ سنتے نہیں، یعنی پہلے لوگ اپنے مسکنوں میں آباد تھے، اب کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ اولم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، انا نسوق الماء، کہ ہم چلاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف، فنخرج به الزرع، ہم نکال دیتے ہیں اس سے کھیتی، تاکل منہ انعامہم وانفسہم، جس سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور ان کے اپنے نفس بھی، افلا یبصرون، کیا پس وہ دیکھتے نہیں، اللہ بیج سے، مردہ زمین سے سبزہ نکال سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس زمین سے واپس زندہ کر لے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہے یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، فیصلے کا دن، اس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا، ولا هم ینظرون، اور انہیں مہلت بھی نہ دی جائے گی۔ جب عذاب آ جائے گا یا فیصلے کا دن آ جائے گا پھر لگیں گے ایمان لانے لیکن انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اعراض کر لیجئے ان سے، وَانتَظِرْ، اور انتظار کیجئے، إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اے میرے محبوب، ان کی شرارتوں کی آپ پرواہ نہ کریں، اپنا کام کرتے چلے جائیں، وہ اپنی چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ اپنے خیال کے مطابق انتظار کریں، بالآخر پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا وعدہ کن کے ساتھ ہے اور اللہ نے مومنین کی مدد فرمائی۔ سورۃ الاحزاب،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین اور کافروں کی اطاعت نہ کیجیے، والمنافقین اور منافقوں کی، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے جاننے والا حکمت والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں آپ کو نبوت ملی تو وہ غلامی کا دور تھا، اور غلاموں کو تو بہت ہی حقیر شودروں جیسا سلوک ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور اگر بالفرض کوئی غلام مکاتبت کر کے آقا سے آزاد بھی ہو جاتا تو پھر بھی اسے آزاد نہیں سمجھا جاتا تھا، ایک تیسرا طبقہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک دم سے اس غلامی کو ختم بھی نہیں کر سکتا تھا، اصلاح بڑی ہوئی، بہت سے گناہوں کے کفارے میں کیا کفارہ ہے، غلام کو آزاد کر دو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قانون کو ختم بھی کرنا تھا کہ یہ تمہارے جیسے بھائی ہیں، ان کا معاشرے میں وہی وقار ہونا چاہیے جو تمہارے انسان ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن جو ہے سیدہ زینب کا رشتہ جو ہے اپنے غلام، آزاد کردہ غلام جو ہے زید بن حارثہ جو ہے ان کے ساتھ رشتہ مانگا۔ پہلے تو انہیں بڑا وہ دھچکا سا لگا کہ بھئی یہ کیسی بات ہے، وہ قریش کی شہزادی ہے اور رشتہ ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن سورہ احزاب میں آگے آیتیں اتر آئیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر کیا ہے، انسان کا اختیار ختم۔ جب یہ آیتیں سنائی گئیں تو سیدہ زینب نے سر تسلیم خم کر دیا اور والدین نے بھی رشتہ دے دیا، لیکن چونکہ ایک دم سے طبیعت کا جو ہے وہ ہو جانا، مائل ہو جانا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہ اپنے شوہر کو وہ عزت نہ دے سکیں جو ایک آزاد مرد یا اس کو وہ ملنی چاہتی۔ بہرحال سیدنا زید جو ہے وہ بڑا ایک دکھ اور تکلیف کا اظہار کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور دوسرا قانون جو غلط اللہ نے توڑنا تھا وہ یہ تھا کہ زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اب ان کو کوئی زید بن حارثہ نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے زید بن محمد۔ اب حقیقی بیٹا نہیں ہوتا منہ بولا بیٹا، اب یہ قانون بھی توڑنا تھا۔ کافر تو اسے بالکل حقیقی بیٹا ہی سمجھ لیتے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے اشارے بھی مل رہے تھے کہ اگر زید اور ان میں جو موانست پیدا نہ ہو سکی تو پھر زید اس کو طلاق دے گا، اور چونکہ اس نے اپنی طبیعت کے خلاف اللہ کا حکم مانا تو اس سیدہ زینب کی بھی دل جوئی ہونی چاہیے، تو آپ سے شادی ہو جائے گی۔ اور آپ کو بڑے خطرے کہ ایک تو طوفان کھڑا ہو جائے گا، ہائے بہو سے شادی کر لی، تو اللہ نے کہا میرے نبی ڈریے نہیں، آپ کو ان سے ڈرنا نہیں ہے، آپ کافروں اور منافقوں کے شور اور پروپیگنڈے کی بالکل پرواہ نہ کریں، اللہ جو آپ کو حکم دے رہا ہے آپ کو اس کو بجا لانا چاہیے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور پیروی کیجئے جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ یعنی آپ کو جو وحی مل رہی ہے آپ نے تو اس کی بہرحال پیروی کرنی ہی ہے، لیکن اللہ سب کے عملوں کو دیکھ رہا ہے، جو شور اٹھے گا اللہ آپ کو خود ہی بچا کر کچھ راہیں جو ہیں وہ نکال دے گا۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز ہے۔ میرے محبوب پریشان نہ ہو، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ اس بد رسم کو اپنے نبی کے گھر سے جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہے، اور آپ ہی جو ہے مثال اور نمونہ بنیں گے۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ کارساز ہے۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے دو دل، فی جوفہ، اس کے پیٹ میں، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو وہ جو تظاہرون منہن، کہ تم جن سے زہار کر بیٹھتے ہو، امہاتکم، تمہاری مائیں، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولوں کو تمہارے بیٹے، ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہارا کہنا تمہارے منہوں کے ساتھ ہے، وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ، اللہ حق کہتا ہے، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہ راستے کی ہدایت بھی دیتا ہے۔ یعنی جس طرح یہ ایک حقیقت ہے کسی پیٹ میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح اگر دو اپوزٹ چیزیں ہیں تو دل ایک چیز کو ہی تسلیم کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ایک وقت میں مومن بھی ہو اور کافر بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ماں جو ہوتی ہے نا وہ ایک ہی ہوتی ہے، ہاں مائیں جو ہیں وہ دو نہیں ہو سکتی، دل اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ کافروں میں ایک غلط رسم یہ بھی پھیل چکی تھی کہ وہ اپنی بیوی سے جب کوئی ناراضگی ہو جاتی تو اس سے کہتے ہیں انتی علیہ کا ظہر امی،
نہیں، تو مجھ پر ایسی ہی ہے جیسے میری ماں کی پشت ہے۔ اور یہ پکی طلاق سمجھی جاتی تھی کافروں کے ہاں، یہ پکی قسم کی طلاق سمجھی جاتی تھی۔ اور یہ صورت مجادلہ میں آگے اس کا ذکر آ جائے گا، اللہ نے اس کا کفارہ اتارا کہ اگر کوئی شخص ایسا کہہ دے تو پھر وہ کفارہ ادا کرے، وہ اس کی بیوی واپس اس کی بیوی ہو جائے گی۔ اور بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، ماں وہی ہے جو ایک جس نے جنا ہے۔ اسی طرح باپ بھی دو نہیں ہوتے، یہ زید بن حارثہ ہی ہے، منہ سے کہہ دینے سے یہ کوئی سگا بیٹا نہیں بن گیا، اس بات کو تسلیم کرو۔ ادعوہم لآبائہم، انہیں پکارا کرو ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ، ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ فإن لم تعلموا آباءہم، پھر اگر تم نہیں جانتے ان کے باپوں کو، فإخوانکم فی الدین وموالیکم، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ ولیس علیکم جناح، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما اخطأتم، بیچ اس کے جو تم غلطی کرو، بہی ساتھ اس کے، ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو جان بوجھ کر کریں تمہارے دل، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی اگر کسی کے باپ کا نام نہیں پتا، ہاں تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی، لیکن جس کے باپ کا نام پتا ہے انہیں اس کے باپ سے ہی منسوب کرو۔ اور جیسے صہیب رومی ہے یا سلمان فارسی ہیں، یہ تو بچپن میں بیچارے کتنی دفعہ بکے، انہیں تو خود اپنے باپوں کے نام کا نہیں پتا تھا، اب یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کسی اور کو اپنا باپ کہے اور پھر وہ حقوق اور فرائض بھی متعین کر لے کہ وارث بھی بنا لے اور وہی سب کچھ، تو ایسا بندہ، بڑی سخت وعید ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی دوسرے شخص کو اپنا باپ کہا جان بوجھ کر، وہ کافر ہو گیا، اور جس نے اپنے آپ کو کسی اور قوم سے منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، سید ہوتے تو نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا وہ بنانے کے لیے کہتے ہیں جی ہم تو سید ہیں، یہ بات بھی انتہائی غلط ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی بچے کو اڈاپٹ کریں تو اپنا نام نہیں ان کو دیا جا سکتا، جو ان کے اصل باپ ہیں ان کا نام ہی ان کو دیا جائے گا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ مقدم ہے مومنین کے ان کے نفسوں سے، ازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اولو الارحام بعضہم اولی ببعض، اور رحم والے ان کے بعض زیادہ حقدار ہیں بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کے اس قانون وراثت میں، من المؤمنین والمہاجرین، مومنین سے اور مہاجرین میں سے، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم، مگر کہ تم کرو اپنے دوستوں کی طرف معروفہ کوئی بھلائی، کان ذالک فی الکتاب مستورا، ہے یہ کتاب میں لکھی ہوئی بات۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جب تک انسان اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، دنیا کے سارے لوگوں سے، اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقدم نہ رکھے گا، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کی بیویاں امت کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں، لیکن یہ پردہ بھی کریں گی اور وہ وارث بھی نہیں ہوں گی، وارث وہی ہوں گے جو قریبی رشتہ دار ہوں گے۔ اسی طرح جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، انصار اور مہاجر ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنے، اور انصار کی وراثت مہاجر لیتا تھا اور مہاجر کی وراثت انصار لیتا تھا۔ لیکن جب معیشت مضبوط ہو گئی تو پھر اللہ نے کہا قریبی رشتہ دار ہی اصل وارث ہیں۔ ہاں اگر تم دوستوں سے کچھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہو تو ہبہ کر سکتے ہو، تحفے تحائف دے سکتے ہو، 1/3 کی تم وصیت کر سکتے ہو، پورے مال کی نہیں، 1/3 کی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے پکڑا نبیوں سے ان کا وعدہ، وَمِنْكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، وَمِن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے پکڑا ان سے پکا وعدہ۔ یعنی سارے نبی یہ وعدہ دیا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اللہ کے دین کو پھیلائیں گے، اور اگر ایک نبی کی زندگی میں دوسرا نبی آ جائے گا، دونوں اس دین کو پھیلائیں گے، ایک دوسرے کے معاون ہوں گے، اور اب اللہ کے دین پر پہلے خود عمل کریں گے اور پھر دوسروں کو بتائیں گے۔ تو اے میرے محبوب، اب زید کی جو ہے متعلقہ، اس سے آپ کو نکاح تو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ اللہ کو یہ وعدہ دے چکے ہیں۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ پوچھے سچ بولنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی پوچھے گا کہ کیا انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے گا کس نے کس حد تک اس کو
قبول کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت اوپر اپنے، اذ جاءتکم جنودن جبکہ آئے تھے تمہارے پاس لشکر، فارسلنا علیہم ریحا ہم نے بھیجا اوپر ان کے ہوا، وجنودا لم تروہا اور لشکر تم نے انہیں نہیں دیکھا، وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور ہے اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا۔ اب اس سورت کا نام ہی سورہ احزاب ہے، یعنی جنگ خندق۔ اب اس کے اسباب کیا تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد کے بعد واپس آئے تو اس کے بعد پھر یہود کی شرارتوں کی وجہ سے بنو نذیر جو تھا یہود کا ایک قبیلہ، اس کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ مدینہ سے نکلے، خیبر جا کر انہوں نے پناہ لی، لیکن شرارتی اتنے تھے، یہ قریش مکہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ آؤ سارے مل کے مسلمانوں کا کچومر نکالتے ہیں۔ قریش تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے، قریش بھی آگے، بنو غطفان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا جو حلیف قبیلہ تھا، بنو غطفان بھی وہ آ گیا، اور ارد گرد کے سارے قبائل جب اکٹھے ہوئے تو یہ 10,000 کا لشکر کافروں کا بن گیا۔ اسی لیے اس میں چونکہ بہت سارے گروہ شامل ہوئے تھے، اس لیے اس کا نام احزاب، جس کا مطلب ہوتا ہے گروہ۔ اب جب یہ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خبریں مل رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے تھے کہ مدینہ کو کیسے یعنی بچاؤ کیا جائے۔ تو پھر خندق جو ہے وہ کھودی گئی، جو 15 فٹ گہری خندق تھی اپنے بچاؤ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑائی بھی نہ ہونے دی، اور اللہ تعالیٰ نے سخت ٹھنڈی آندھی جو ہے یہ ہوا ایسی مسلط کی کہ کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور 1 مہینے تک یہ بیٹھے رہے تھے خندق کے اس پار۔ ان کے خیمے جو ہے وہ اکھڑ گئے، ان کے گھوڑوں کے رسے ٹوٹ کے، ہانڈیاں ان کی الٹ گئیں، اور یہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور ایسے غیر مرئی اسباب سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی کہ مسلمان اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اذ جاءوکم من فوقکم جب وہ آئے تمہارے پاس تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ جبکہ نگاہیں کج ہو گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور پہنچ کے دل حلق کو، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم اللہ کے ساتھ مختلف قسم کے گھمان کر رہے تھے۔ یعنی اتنا سخت وقت تھا، اور بھوک بھی تھی، قحط بھی تھا، اور صحابہ جو ہیں وہ خندق بھی کھود رہے تھے، اور ان کی اپنی تعداد جو ہے وہ بہت کم تھی، اور بھوک پیٹ پر پتھر بھی بندھے ہوئے تھے، پھر بھی وہ خندق جو ہے وہ کھود رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک پر بھی ایک پتھر جو ہے وہ بندھا ہوا تھا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور میں نے بولا کہ کچھ کھانے کو ہے، اس نے کہا ایک بکری کا بچہ ہے اور ایک ساجو ہے، تو کہنے لگی تم نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کان میں کہنا کہ کچھ لوگوں کو لے کر آ جائیں تاکہ ایک بکری کا بچہ اور ایک ساجو پورے ہو جائیں۔ آپ کو سیدنا جابر نے کان میں آ کے کہا، آپ نے کہا اہل خندق، سارے خندق والوں آؤ، جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ جب اتنے سارے لوگ آ گئے تو بیوی کہنے لگی میں تو اللہ تجھے سمجھے، تجھے میں نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے تو وہی کہا تھا کہ جو اللہ کے رسول جو تو نے کہا تھا، لیکن اللہ کے رسول سب کو لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے آنے تک ہنڈیا کا ڈھکن نہ اٹھانا، اور آٹا گھندا ہوا جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں نہ شروع کرنا۔ آپ نے اپنا لب جو ہے، لعاب جو ہے، آٹے میں بھی ڈالا، ہنڈیا میں بھی۔ 1000 لوگوں نے اس ہنڈیا میں سے کھانا کھایا، گوشت بھی ویسے کا ویسا تھا اور روٹیاں بھی ویسے ہی پک رہی تھی۔ ہنالک ابتلی المؤمنون یہاں پر آزمائے گئے مومن، وزلزلوا زلزالا شدیدا اور وہ ٹھیک طرح سے ہلا دیے گئے۔ اتنی سخت ٹھنڈی آندھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ کافروں کا کوئی پتہ کر کے آئے، لیکن اتنی ٹھنڈی آندھی تھی کہ سینے سے آر پار ہوتی تھی۔ ہاں کوئی نہیں اٹھا۔ آپ نے دوبارہ پوچھا کوئی ہے جو کافروں کا حال معلوم کر کے آئے؟ کوئی نہیں اٹھا۔ زبیر بن عوام اٹھے، کہنے لگے میں جاتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں۔ آپ نے تیسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ زبیر بن عوام کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا ہر امت کا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام کہتے ہیں میں جب باہر نکلا تو آندھی، ٹھنڈی آندھی نے مجھے ستایا ہی نہیں، اور پھر کافر تو وہاں سے بھاگ ہی گئے۔ وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب کہتے تھے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا نہیں
وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا۔ اور منافق جو اوپر سے مسلمان تھے کہنے لگے بھلا یہ جنگ کیسے ہم جیتیں گے، تعداد بھی تھوڑی، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو بڑے دھوکے کے ہی وعدے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہنے لگی ایک جماعت ان میں سے، یا اہل یثرب، اہل یثرب، لا مقام لکم، نہیں ہے کوئی قیام تمہارے لیے، کوئی مقام نہیں، فرجعوا لوٹ آؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اجازت مانگتا تھا ایک فریق ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یقولون، وہ کہتے تھے، ان بیوتنا اورا، ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورا، اور وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، نہیں وہ چاہتے تھے مگر بھاگنا یا فرار۔ ابھی یہی منافق کہنے لگے اے اہل یثرب، یہ مدینہ کا پہلا نام تھا یثرب، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو اس کا نام مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑ گیا، اور آج بھی اس کا نام کیا ہے؟ المدینہ المنورہ۔ اور پھر یہ منافق جو تھے دوسروں سے بھی کہتے تھے واپس لوٹ آؤ، واپس لوٹ آنے کا کیا مطلب ہے؟ واپس آ جاؤ جنگ سے، گھروں میں آ جاؤ، اپنی جان بچا لو، یا اسلام سے پھر کر اپنے پہلے دین میں آ جاؤ۔ اور آپ کے کہتے کہ مدینہ میں ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، ایسا نہ ہو کہ کافر ہمارے گھروں پہ حملہ کر دے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں گھروں کا انتظام کر کے آئے تھے، قلعے کے اندر ساری عورتیں بچے کلا بند کر کے انتظام کر کے آئے تھے، یہ تو صرف ایک بہانہ تھا ان کا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر داخل کیے جائیں ان پر لشکر اس کے اطراف سے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر انہیں سوال کیا جائے فتنے کا، لَأَتَوْهَا، تو وہ اس کو آ جائیں، وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور نہ وہ دیر کریں اس کے ساتھ مگر تھوڑی سی۔ یعنی یہ منافق جہاں تو جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں، لیکن اگر لشکر کافروں کے آ کے انہیں فتنے کے لیے بلائیں کہ ہمارا ساتھ دے دو، یہ فوری ان کا ساتھ دے دیں، انہیں تب یہ نظر ہی نہ آئے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور البتہ بے شک انہوں نے وعدہ دیا تھا اللہ کو اس سے پہلے، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ کا وعدہ تو سوال کیا گیا ہے۔ یعنی جنگ احد کے بعد ان منافقوں نے وعدہ بھی دیا تھا کہ ہم آئندہ اگر کوئی جنگ ہوئی تو پیٹھ نہ پھیریں گے، آج پہلی جنگ سے زیادہ بزدلی دکھا رہے ہیں۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، ہرگز نفع نہ دے گا تم کو بھاگنا، ان فررتم من الموت، اگر تم بھاگو گے موت سے، او القتل، یا قتل سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس وقت تم نہ فائدہ اٹھاؤ گے مگر تھوڑا، کتنی سی جان بچا لو گے، بالآخر موت ہے، کتنا سا فائدہ اٹھا لو گے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے وہ جو بچائے تمہیں اللہ سے، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی دکھ کا، او اراد بکم رحمہ، یا ارادہ کر لے تمہارے ساتھ رحمت کا، ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ جنگ میں نہیں آئے، دکھ تو گھر میں بھی آ سکتا ہے، اگر تمہارے گھروں میں اللہ تمہیں کسی دکھ سے دوچار کر دے، اللہ کے سوا کوئی اس تمہیں بچانے والا ہے، اور اگر اللہ رحمت دے دے، اگر اللہ تعالیٰ حالت جنگ میں مال غنیمت سے مالا مال کر دے، تو ضروری نہیں کہ حالت جنگ میں موت ہی ہو، اللہ کی رحمتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ قد یعلم اللہ المعوقین، بے شک جانتا ہے اللہ روڑے اٹکانے والوں کو، منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والے، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا ہماری طرف آ جاؤ، ولا یاتون البأس الا قلیلا، اور نہیں وہ آتے جنگ کو مگر تھوڑے، یعنی پھر نہ تو خود آتے ہیں، دوسروں کو بھی بددل کرتے ہیں، کہتے ہیں واپس آ جاؤ اور اپنی جان بچا لو، اور اگر کبھی آ بھی جائیں جنگ کو تو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے تھوڑا سا یہ شامل ہو ہی جاتے ہیں۔ اشحۃ علیکم، بڑے بخیل ہیں تم پر، فاذا جاء الخوف، پھر جب آ جاتا ہے خوف، رأیتہم تو دیکھتا ہے تو ان کو، ینظرون الیک وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، تدور اعینہم ان کی آنکھیں گول گول گھومتی ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسا کہ جس شخص کو موت نے ڈھانپ لیا ہو اس شخص کی مانند، فاذا ذهب الخوف، پھر جب چلا جاتا ہے خوف، سلقوکم بالسنۃ حداد، وہ چلاتے ہیں اپنی تیز زبانیں، اشحۃ علی الخیر، مال غنیمت کو پانے میں بڑے بخیل ہیں، اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے عملوں کو برباد کر دیا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان۔
یعنی شہی اس شخص کو کہتے ہیں جو مال خرچ کرنے میں تو اس کا دل ہی نہ چاہے لیکن مال وصول کرنے میں وہ بہت زیادہ حریص ہو. یعنی ایسے منافق جو ہیں جب کبھی جنگ کی خبر آ جاتی نا کہ جنگ اب لڑنی ہے, اس طرح آنکھیں گول گول گھماتے جیسے ابھی موت کی غشی ان کے اوپر چھا گئی ہے, اور پھر جب اگر مسلمانوں کو فتح ہو جاتی پھر ایسی تیز زبانیں چلاتے اور ایسی ہمدردیاں جتاتے کہ مال غنیمت میں ان کو حصہ ضرور مل جائے. یحسبون الاحزاب, وہ خیال کرتے ہیں کہ گروہ لم یذهبوا نہیں گئے, یاتی الاحزاب, اور اگر آ جائیں گروہ یا ودو تو وہ چاہیں گے لو انہم بادون فی الاعراب, کاش کہ وہ ارد گرد بدووں میں ہی رہنے والے ہوتے, دیہات کے رہنے والے ہوتے. یسألون عن انبائکم, وہ تمہاری خبروں کو پوچھ لیتے. ولو کانوا فیکم, اور اگر وہ تمہارے درمیان میں ہوتے ما قاتلوا الا قلیلا, نہ وہ لڑتے مگر تھوڑا سا ہی. اب وہ گروہ کافروں کے جو اتحادی لشکر کب سے ٹھنڈی آندھی کی وجہ سے جا چکے ہیں, لیکن یہ اتنے بزدل ہیں انہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ لشکر چلے گئے ہیں, اور پھر انہیں یہ بھی خوف ہے کہ اب تو ٹھنڈی آندھی موسم کی خرابی سے چلے گئے ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ آ جائیں. پھر ان کا دل یہ بھی چاہتا ہے کاش یہ مدینہ میں رہتے ہی نہ ہوتے, یہ ارد گرد رہتے, بس مسلمانوں کی فتح یا شکست کی خبریں جو ہیں وہ سن لیتے دور سے ہی, اور اگر یہ امید ہوتی کہ یہاں سے تو مسلمان واقعی جیتیں گے, مال غنیمت مل جائے گا, تو پھر چاروں چار تھوڑا سا ریاکاری کے لیے لڑنے آ ہی جاتے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, البتہ بے شک ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, اس شخص کے لیے جو ہے امید رکھتا اللہ اور آخرت کے دن کی. وذکر اللہ کثیرا, اور وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صرف حالت جنگ میں نمونہ نہیں, بلکہ مومن کی زندگی میں ہر کام وہ کس سے پوچھ کر کرے گا, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اپنی نماز بھی, اپنے روزے بھی, اپنی قربانیاں بھی, اپنی خرید و فروخت بھی, شادی بیاہ بھی, ہر جگہ پر وہ کس سے رہنمائی لے گا, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لے گا. فلما رأى المؤمنون الاحزاب, اور جب دیکھا مومنوں نے گروہ کو, قالوا, تو انہوں نے کہا, ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, یہ ہے جو وعدہ دیا ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے. وصدق اللہ ورسولہ, اور سچ کیا اللہ نے اور اس کے رسول, اور سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, اور نہیں زیادہ کیا انہیں مگر ایمان میں اور تسلیم میں. اور مومن کا مقام جو ہے, مومن کا تو بات ہی اور ہوتی ہے کہ جب بھی وہ سخت مصیبت میں ہوتے ہیں تو ان کو فوراً اللہ کے وعدے یاد آتے ہیں کہ اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ ہی ہیں, اگر ہم صبر میں کریں گے, جم جائیں گے, تو یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا. اور سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا نام میرے چچا کے نام پر ہی رکھا گیا, ان کا نام تھا انس بن نضر, تو وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے. اور جب اور انہیں اس بات کا دکھ بھی تھا, انہوں نے کہا آئندہ اگر کوئی جنگ ہوئی نا تو میں ایسے اور ایسے کر دکھاؤں گا, اللہ بھی دیکھے گا. پھر خود ہی ڈر بھی گئے کہ مجھے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی. پھر بہرحال جنگ احد جب آئی تو انہوں نے جو ہے اس وعدے اپنے کو پورا بھی کیا, اور کہا مجھے تو احد کے پاس جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کھجوریں کھا رہے تھے, فوراً پھینکی کہ ان کے کھانے میں دیر ہو رہی ہے, اور پھر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور جنت کو پا لیا. وہ تو کبھی بھی مومن جو ہے اس چیز سے گھبراتے نہیں کہ مصیبت ہے یا کیا, وہ تو شوق رکھتے ہیں. من المؤمنین رجال, مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں, صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, انہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ کو وعدہ دیا تھا. فمنہم من قضی نحبہ, ان میں سے بعض جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا. ومنہم من ینتظر, اور بعض جو بھی منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا, انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. یہی انس بن نضر کا کہ جنہوں نے عہد کیا کہ اب آئندہ ہم جنگ ہوئی تو ہم ضرور جو ہے اس میں شرکت کریں گے, یہ منافق نہیں تھے, یہ مومن تھے, انہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, تاکہ بدلہ دے دے اللہ سچ بولنے والوں کو ان کے سچ کی وجہ سے. ویعذب المنافقین, اور وہ عذاب دے دے منافقوں کو, انشاء اگر وہ چاہے, او یتوب علیہم, یا ان کی توبہ قبول کر لے. ان اللہ کان غفورا رحیما, بے شک اللہ ہے بخشش کرنے والا, رحم کرنے والا. اللہ سچوں کو ان کا بدلہ دیتا ہے, اب منافقوں کو اللہ مہلت دیتا ہے. اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو اللہ ان کی توبہ کی توفیق دے کر ان کو اسلام میں داخل کر دیتا ہے.
ورد اللہ الذین کفروا، اور پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم اپنے غصے کے ساتھ، لم ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی بھلائی نہ پائی، وکفی اللہ المؤمنین القتال، کافی ہے اللہ مومنین کو قتال میں، وکان اللہ قویا عزیزا، اور ہے اللہ طاقت والا غالب، یعنی کافر سارے آگے تھے، سارا اسباب سامان لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تو جنگ نہ ہونے دی، کافروں کا جس مشن میں آئے تھے وہ بھی کامیاب نہ ہوا، جب وہ بھاگے تو اپنا سامان بھی یہیں چھوڑ گئے، اور اللہ نے مسلمانوں کو مالا مال کر دیا۔ انزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، اور اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان کی اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کے قلوں سے، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، فریقا تقتلون، ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو، وتأسرون فریقا، اور ایک فریق کو تم قید کرتے ہو۔ اور یہ جو یہود کا قبیلہ بنو نذیر، یہ تو جلا وطن ہوا تھا، لیکن بنو قریظہ جو یہود کا خاندان تھا یہ مدینہ کے اندر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ کرتا تھا اس کو پورا بھی کرتا تھا۔ اب چونکہ یہ اندر تھا، اور جو باہر بنو نذیر کا سردار تھا حجئی بن اخطب، یہ رات کو مدینہ میں آیا اور بنو قریظہ کے سردار سے ملا، کعب بن اسد سے کہنے لگا اور بدعہدی پہ مجبور کیا کہ تم بھی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اس نے پہلے تو بڑا سمجھایا کہ نہیں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے صادق اور امین ہے، میں عہد نہیں توڑوں گا، لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم یقیناً قریش بھی آگے ہیں، ہم مسلمانوں کا کچومر نکال دیں گے، اور اگر پتہ چل بھی گیا میں خود تمہارے ساتھ کلا بند ہو جاؤں گا، اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ بہرحال اس نے بھی بدعہدی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا، آپ کو بڑا دکھ ہوا کہ مدینہ کے اندر کم از کم ہمیں فکر نہیں تھی، اب تو آگے پیچھے سے ہم دشمنوں میں جو ہے وہ گھر چکے ہیں۔ بہرحال جب جنگ خندق ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اس بنو قریظہ کا جو ہے اس کا محاصرہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہتھیار ابھی نہیں اتارنے، بنو قریظہ کا جو محلہ تھا، قلعے تھے، اس کا محاصرہ جو ہے وہ کر لیا گیا، اور اتنے بزدل تھے کہ ان کے پاس سال کا راشن موجود تھا، لیکن 25 دن میں ہی ہتھیار پھینک دیے انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ جو انصار کے قبیلے میں ان کے حلیف تھے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ خندق میں رگ میں ایک جو ہے وہ تیر لگ گیا، خون ہی بہتا رہا، اور وہ اس غزوہ جو قریظہ ہے نا اس میں شریک نہیں ہو سکے۔ بہرحال ان کو گدھے پر بٹھا کے لایا گیا، آپ جو فیصلہ کریں گے ان یہودیوں کے بارے میں وہ قبول ہوگا۔ انہوں نے کہا ان کے مردوں کو قتل کیا جائے، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنایا جائے، اور ان کے قلعے اور ان کے مال جو ہیں وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے زمین پر وہ فیصلہ کیا ہے جو آسمانوں پر اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ پھر ان کے مردوں کو مارا گیا اور ان کے عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنایا گیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور زمین تم نے اسے روندا نہیں تھا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے قادر، یعنی بغیر جنگ کے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے اموال کا مالک بنا دیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر ہو تم ارادہ کرتی دنیا کی زندگی کا، وزینتہا، اور اس کی زینت کا، فتعالینا، تو آؤ، امتعکنہ، میں تمہیں ساز و سامان دے دوں، واسرحکنہ، اور میں تمہیں رخصت کر دوں، سراحا جمیلا، عمدہ رخصت کر دینا۔ جب مال غنیمت بہت ہو گیا تو بیویوں نے بھی زائد نفقے کا مطالبہ کر دیا، اور یہ کوئی مطالبہ اتنا برا بھی نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ فقر کو پسند کرتے تھے، آپ کو بیویوں کا یہ مطالبہ بڑا شاق گزرا، آپ نے بیویوں سے 1 مہینہ کے لیے علیحدگی اختیار کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا، داخل ہوا تو ازواج ساری منہ لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی، مطالبہ کر رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں سے 1 مہینے کا جو ہے علیحدگی اختیار کر لی۔ سیدنا عمر کہتے ہیں مجھے میرے پڑوسی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں تو بڑا پریشان ہوا، اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ حفصہ کیا اللہ، وہ رو رہی تھی، میں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جھروکے میں الگ ہو گئے، 1 مہینے کے لیے ہم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔
تو میں نے کہا طلاق دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں طلاق تو نہیں دی، لیکن میں نہیں جانتی اس چیز کو۔ سیدنا اور پھر سیدنا عمر کہتے ہیں کہ بیویاں ایک دفعہ میں، اچھا سیدنا عمر مسجد نبوی گئی اس بات کی تحقیق کے لیے، تو وہاں پر صحابہ بھی رو رہے تھے۔ سیدنا عمر نے اندر جانے کی اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ایک لڑکا جو باہر تھا، اب وہ اندر گیا، باہر آ کے آپ نے اجازت نہیں دی، آپ خاموش ہیں۔ آپ دوبارہ بھیجا، پھر تیسری بار بھیجا، لیکن اجازت نہیں ملی۔ پھر جب عمر جا رہے تھے تو اس لڑکے نے آواز دی کہ اللہ کا رسول نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں میں اندر گیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قریشی لوگ تو بیویوں کو دبا کر رکھتے تھے، جب ہم مدینہ میں آئے تو یہاں دیکھا بیویاں اپنے شوہروں کو دبا کر رکھتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی کو کوئی بات کی تو میری بیوی تو مجھے جواب دینے لگ گئی اور کہنے لگی کہ میں نے کہا یہ کیا؟ تو کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی انہیں جواب دیتی ہیں، اور کچھ تو ایسی ہیں کہ رات بھر آپ سے ناراض بھی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں میں تو اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، میں نے اس سے بولا کہ کیا تو اللہ کے نبی سے ناراض ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں ناراض ہوتی ہوں، اور بعض تو ایسی ہیں کہ رات بھر ناراض رہتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تجھے اس بات سے اللہ کا ڈر نہیں لگتا کہ اگر تم اللہ کے نبی کو ناراض کرو گی تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی حفصہ سے کہا کہ تم نے اگر کوئی مال وال لینا ہے نا تو وہ مجھ سے لے لیا کرو، لیکن عائشہ کی ریس نہ کرنا، وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور اللہ کے نبی کی چہیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مسکرائے۔ پھر بہرحال یہ حدیث بہت لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ اپنی بیویوں سے جا کے کہیں اگر تو تمہیں دنیا کا مال و دولت چاہیے تو وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، پھر میں تمہیں رخصت کر دوں گا۔ ہاں اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں اللہ کا رسول چاہیے یا آخرت کا گھر چاہیے۔ اب یہ فیصلہ جب اختیار ملا تو مہینہ گزرا، ایک مہینے کے لیے علیحدگی تھی، تو سب سے پہلے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہے۔ اگلی حدیث اگلی آیت دیکھیں، وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر ہو تم ارادہ کرتی اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کا، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ نے تیار کیا ہے احسان کرنے والیوں کے لیے تم میں سے بہت بڑا اجر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب 29 دن گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے کہا کہ عائشہ میں ایک بات تم سے کروں گا لیکن اتنی جلدی نہ کرنا، اپنے والدین کے مشورے سے جو ہے نا مجھے جواب دینا، چونکہ بہت پیاری لگتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کا مال پسند کر لے، تو والدین تو کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ مجھ سے جدائی ہو۔ تو بہرحال آپ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اگر تو تم دنیا کا مال و دولت چاہتے ہو تو وہ لے لو، لیکن پھر مجھ سے فارغ ہو جاؤ۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا مجھے تو بہرحال اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہی پسند ہے۔ پھر ساری بیویوں نے کس کو پسند کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو پسند کیا، اور کہا عاجزی سے جو تمہیں مل رہا ہے بس اسی میں تم کانے ہو جاؤ، دیکھو آگے چل کر تمہارے لیے کتنا بڑا اجر ہے۔ لیکن عام عورتیں اپنے شوہروں سے یہ مطالبہ کر سکتی ہیں نان نفقہ کا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کی شان بہت بڑی ہے اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس لیے ان سے کہا کہ تم عاجزی اور انکساری سے ہی رہو۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جو بھی لائے گا تم میں سے کھلی بے حیائی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اسے عذاب بھی دگنا دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ بات اللہ کے لیے بڑی آسان ہے۔ چونکہ نبی کی ذات سب کے لیے نمونہ ہے، اور جو بھی دیکھے گا نبی کے گھر کو دیکھے گا۔ اگر بفرض تسلیم کوئی بیوی زنا کرتی ہے تو عذاب بھی کتنا ملے گا؟ دگنا، اور یہ صرف تاکید کے لیے ایسی بات کہی گئی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔